نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ویلکم ٹو کیف 03 یعنی کہ آپ کا کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ، جو کہ بیسیکلی جو ہے ایک سبجیکٹ بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہے آئی ہوپ آپ لوگ سب جو ہے میری اورینٹیشن یا انٹروڈکشن کی ویڈیو سن چکے ہوں گے، جہاں پر میں نے اس سبجیکٹ کے حوالے سے کافی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ لیکن چونکہ آج فرسٹ کلاس ہے تو تمہید کے طور پر جو ہے میں نے اس ویڈیوز میں بھی یہی ذکر کیا کہ جب میری پہلی کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم سلیبس اور کچھ پاسٹ پیپر کے ٹرینڈ کا انالیسس کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ واٹ از بینگ ہیپننگ، اور ذہن سازی کیا ہے آپ لوگوں کی یہ بھی جاننا ایک ضروری ہے۔ تو میں چاہوں گا اگر آپ ایک جملے میں اگر آپ چیٹ کے اندر یہ بتا دیں کہ آپ لوگ اس سبجیکٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، مطلب اگر میں کہوں سنگل ورڈ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اچیویبل ہے، امپاسبل ہے، جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رائے ہے، اور وہ رائے اور اس رائے کی وجہ، یہ دو اگر چیزیں لکھ دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ آل رائٹ کاما خان نے لکھا ہے، یہ ایک ایزی ہے بیسیکلی، اوبویسلی اچھا لگا سن کے کسی سے ایسا کامنٹ ایک ایسے سبجیکٹ کے بارے میں، کوائٹ گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے، یو شوڈ ٹیک اٹ لائک دیٹ۔ اور علی حیدر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، لیٹ می سی، ڈیفیکلٹ سنا ہے، مزمل کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ہے، آل رائٹ یہ بھی گڈ ہو گیا۔ تو اب یہ کہیں گے سر دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں، پڑھنے پہ پتہ چلے گا انشاءاللہ گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا۔ چلے جی، یہ دونوں باتیں ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جتنے بھی ابھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ آپ لوگ سب پی آر سی والے موڈیولس ہیں، یعنی آپ لوگ سبوں نے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ پڑھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے؟ تو یہ بتا دیں بل تو آسانی ہو جائے گی۔ اس کی ریزن میں بتاتا ہوں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ایسا ہوا ہے، اور وہ بچے آج بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے اے ایف سی اسٹارٹ کیا، اور اے ایف سی کے بعد کسی بھی مصلحت صحیحہ کے سبب، کسی مجبوری کے سبب وہ جو ہے کیف اپیئر نہیں ہو پائے، یا انہوں نے کیف اپیئر ہونا چاہا اور پیپر نہیں نکال پائے، تو ان کا سینیریو ایسا ہے کہ وہ اے ایف سی میں بھی انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ نہیں پڑھتے، اور دین انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ یہاں ختم ہو جاتا ہے، کے ایف 3 اوپر آ جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہے سائملٹینیسلی لے رہے ہوتے ہیں ایف اے آر 1 کے ساتھ، تو ان کو ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا غالب گمان ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے جو ہیں پی آر سی کے تھرو آئیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم مین ہمارے سبق پر آ جائیں گے کہ ہم لوگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور ہم لوگ اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے۔ ہم نے صرف فوکس اپنے ان چیزوں کو رکھنا ہے۔ دیکھیں دو باتیں، سبجیکٹ کیا ہے، لے کے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے جریدے ریکمنڈ کرتے ہیں لوگ، یہاں سے کر لو وہاں سے کر لو۔ تو اس کے بارے میں بھی چھوٹی سی بات بتا دوں کہ دیکھیں دیئر از نتھنگ لائک سمپل فارمولا فار سکسیس۔ اگر کوئی سوچتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے۔ کسی کے لیے شاید یہ 20 گھنٹے کی محنت ہوگی، کسی کے لیے شاید 200 گھنٹے کی محنت ہوگی، بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کریٹ اے بیسٹ فٹ فار یو، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سبجیکٹ کو جو ہے اپنے اوپر بھار محسوس نہ کریں۔ اچھا جی، ہمارے پاس جو ہے اب ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس آج کا جو یہ چھوٹی سی ہم آپ کے پاس جو سلائڈس نظر آ رہی ہیں، اس میں بیسیکلی ہم 3 ہی چیزیں ڈسکس کریں گے، زیادہ بحث و مباحثے کی مجھے کوئی وہ نیڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ بیسک چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں، جیسے کہ سوال کا جواب آیا کہ سبجیکٹ ایزی ہے ہارڈ ہے۔ میں صرف ڈسکس کروں گا کہ اس کا پاسٹ پیپر یعنی کہ رزلٹ کے ٹرینڈ کیا کہتے ہیں، رزلٹ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں میں نے کل ایک انالیسس کیا ہے، تو میں نے پچھلی 13 اٹیمپٹ کا انالیسس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ 13 اٹیمپٹ سے مراد یہ کہ 6 اٹیمپٹ تو آپ کی ابھی والی ہیں، باقی جو ہے پریویس اسکیم میں تھی۔ تو چونکہ اس پیپر کا 80% کا سلیبس اب بھی انٹیکٹ ہے، یعنی کہ جو پہلے 80% تھا اب اسی کو تھوڑا سا اور ڈال کے 100% پہ اسٹریچ کر دیا گیا، لیکن اسٹل سلیبس آر مور اور لیس انٹیکٹ۔ چند ایک چیزیں ہیں جیسے کہ ٹائم ویلیو آف منی ہے، سسٹینیبلٹی رپورٹنگ ہے، پھر آپ کے پاس جو ہے بجٹنگ ہے، یہ سب نکال کے جو ہے کچھ ایم ایف اے میں لے گئے اور کچھ ڈفرینٹ سبجیکٹس میں بانٹ دیا۔ تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 50 ہر ایک اٹیمپٹ چھوڑ کے ایک اٹیمپٹ اس کا اچھا رزلٹ آتا رہا ہے۔ اچھا یہ ہمارے وقتوں میں بھی ایسا ہی تھا،
ایسے ہی ہوتا تھا کہ یار اس اٹیمپٹ میں برا آیا ہے تو اگلے اٹیمپٹ میں اچھا آئے گا. ہمیں بھی اس کی لاجک نہیں پتا تھی کیوں ہوتا ہے ایسا, لیکن بہرحال ایسا ایک سینیریو دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا. دیئر مائٹ بی اے پوزیشن کے ڈفیکلٹی کا لیول ہو, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو 50 والے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, 40+ کے 48, یہ مشکل پیپر ہے, آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آسان پیپر تھے, ایسے کوئی پیپر ہی نہیں ہوتا ہے کیا. لیکن میں جو ایک چیز پہ مجھے کلک کی وہ یہ کہ دیکھیں بیٹا, ہم لوگوں نے میں نے انالیسس کیا ہے, تو اگر آپ دیکھیں پاس 13 اٹیمپٹ کے اندر اس کا سب سے ہائیسٹ ایور رزلٹ ہے نا 55.43% ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر 100 بچے اپیئر ہوئے تھے تو 55 بچے پاس کر کے ہی نکلے. ٹھیک ہے, اور اگر میں منیمم پاسنگ ریشو کی بات کروں تو وہ ہے 23.47, یعنی کہ اگر 100 بچے اپیئر ہوئے تو کوئی 24 بچہ اپیئر ہو کے باہر نکلتا ہے, جب پاس ہو کے باہر نکلتا ہے. اور اگر میں نے 13 کی ایوریج لے لی, حالانکہ ایوریج دیکھیں ایک نمبر ہوتا ہے, لیکن ایک حصول برکت کے لیے کہ سر ایوریج کیا ہوتا ہے بچے پوچھ لیتے ہیں نا, تو ایوریج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایوریج جو ہے 39-40% بچہ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر 100 میں سے 40 بچہ جو ہے سی اے میں اپیئر کرنے والا پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ جو میں نے 2 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, دیکھیں ایک ہے سپٹمبر 2023 اور ایک ہے مارچ 2023. دیکھیں مسئلہ کیا ہے ان دونوں کا, اگر آپ دیکھیں منیمم پاسنگ ریشو بھی اسی کے اندر ہے اور میکسیمم پاسنگ ریشو بھی انہی 2 کے اندر ہے. ایسا کیا ہو گیا اس میں؟ ٹھیک ہے, تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے 2 میں سے ایک بات جس چیز پہ میں نتیجے پر پہنچا, کیونکہ میں نے پیپر دونوں اینالائز کیے, ایسا کوئی پیپر نہیں تھا جو ان اچیویبل ہے. دیکھو ان اچیویبل اور چیز ہوتی ہے, ان اچیویبل کا مطلب ہے اس کو پاس ایگزام سینیریو میں کرنا بچوں کے لیے موسٹ ڈیفیکلٹ, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے, کیونکہ سلیبس کا بھی اس نیچے انالیسس کیا ہوا ہے کہ کتنے نمبر کس اٹیمپٹ میں کون سے سیکشن کے پوچھے گئے. اور میں آپ کو خود بتاؤں گا کہ ان سیکشن کے نمبر گین کرنا آسان ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کچھ اور سیکشن کے نمبرز کے. ٹھیک, یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کچھ پیپر ہوتے ہیں جس میں ٹیکنیکس جو یوز ہوتی ہے وہ ملٹیپل جگہوں سے آ رہی ہوتی ہے, اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ٹیکنیک صرف سرٹن جگہوں کی یوز ہو رہی ہوتی ہے. میں مثال دے دوں اگر آپ کو, جیسے ایک ٹاپک ہے ہمارے یہاں ویریئنس انالیسس, عام طور پر اس کا سوال اتنا مشکل نہیں آتا عام طور پر. ٹھیک ہے, کبھی کوئی آ جائے اس کی قسم نہیں کھاتا, لیکن عام طور پر اس کا سوال کافی حد تک ریلیٹیبل اچیویبل سوال ہوتا ہے. یعنی اس سوال کو کرنے والا کوئی 70-80% اس سوال کے مارکس گین کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے 15 نمبر کے سوال پوچھ رہا ہے کیا, تو اٹ مینس کہ ایسے ایریاز موجود تھے پیپر میں جو بچوں کو پاس کرا سکتے تھے, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, واٹ واز دا سینیریو. ٹھیک ہے, میں اس میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا آئی کیو کا پیپر بالکل آسان تھا, لیکن دیکھو آسان ہونا یا مشکل ہونا ایک الگ پیرامیٹر ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 50 لیے جا سکتے تھے, تو میں کہوں گا یس, دیئر از آلویز این ایزی اور ایوریج 50 اویلیبل ان اینی پیپر. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوتے, یہ جھوٹ بات ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چند ایک پیپر کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کے پاس کنٹینٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو پاس آؤٹ نہیں کر سکتے, مثال کے طور پر کارپوریٹ لا. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ تھا ایک سینیریو. اب آ جاتے ہیں ہمارے ایگزام ٹرینڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, ہمارے ایگزام ٹرینڈ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایگزام ٹرینڈ کے اندر اگر میں یہ ٹاپکس کو جو میں نے بانٹا ہوا ہے سیکشن اے, سیکشن بی اینڈ سیکشن سی میں, اچھا میں نے اس کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ سپٹمبر 24 سے مارچ 22, یہ ہماری وہ اٹیمپٹ ہیں جو نئے سلیبس کے مطابق ہو رہی ہیں, یعنی کہ پی آر سی والی اسکیم کے مطابق. اگر ہم اس کو غور کرتے ہیں تو آئی کیپ جو ہے بیسیکلی 20, یہ پہلے والا ایریا کو اگر آپ دیکھیں تو نارملی وہ 30 سے 35% کو انشور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ایریا کو دیکھیں تو یہ 30 سے 35% کو انشور کر رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو, اس ایریا کو دیکھیں اور اس ایریا کو دیکھیں تو یہ ان دونوں کی انوملی ہے, انوملی ہے یہ. یعنی کہ
آپ نے ہاف آف دا وہ چیز پوچھی جو آپ پہلے 35% پوچھ رہے تھے، آپ نے اس کو ریڈیوس کیا. اب ظاہر ہے ریڈیوس کیا ہے تو کہیں نہ کہیں کیا ہوگا، اس کو بڑھا دیا ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹارگیٹڈ جو تھا وہ ہمیشہ سے سیکشن بی والا ایریا تھا. ایک تو دکھانا یہ مقصود تھا. آپ دیکھیں ایک اور چیز جو بڑی خوش آئند بھی ہے اور اچھی بھی ہے، دو وہ ایریا بڑا مشکل ہے لیکن آئی کیپ اس کی باؤنڈری کو بڑا انٹیکٹفلی دیکھ رہا ہے. مطلب اس کے اندر وہ اس سے باہر نہیں جا رہا جو اس نے اپنے سلیبس میں کہا. ایگزامپل اب یہ دیکھیں 35 سے 40 کے درمیان، اس میں آئی کیپ کی رینج 35 سے 45 والی ہے. اگر میں آپ کو دکھا سکوں، ایک منٹ رکیے گا، اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ آپ کے پاس جو ایریا ہے، بلکہ یہ ایریا یہ دیکھیں 30 سے 40، ٹھیک ہے، یعنی کہ میکسیمم دیکھیں تو 40 تک کی رینج بنتی ہے. اور اگر ہم جو ہے اس کے بیک پہ جاتے ہیں ذرا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آئی کیپ نے جو ہے بیسیکلی اس کو 40 تک انٹیکٹ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے اس ایریا کو. یعنی کہ آئی کیپ جو ہے، جو لوگوں کا ایک زاویہ ہوتا ہے یار یہ بڑا انفیئر ہے اور یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی انفیئر ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ ایک انالیسس ہے کہ جو سلیبس جس ایریا کا ہے اس کا جو سب سے ٹپیکل ایریا، اصل میں اے اور بی کے اندر کیا مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے. اصل میں یہ ٹیکنیکس ہیں اور یہ بیسکس ہیں. ٹیکنیک اور بیسک میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹیکنیک سیکھنے کے لیے بیسک آنی چاہیے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ سوال ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں فال کرتے ہیں، آئی کیپ کہتے ہیں نہیں یہ اس ایریا میں بھی فال کر سکتے ہیں. میں ایک مشہور زمانہ سوال کا آپ کو بتاؤں گا. ایک وقت ایسا ہوا تھا، ایک سوال ہوتا تھا کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ کا، میرے زمانے میں تو بڑا یہ ایک اوپر. تو وہ ہوا یہ کہ اسپیسیفکلی پیپر میں شامل نہیں تھا، نہ اس کی کوئی ایگزامپل تھی بک کے اندر، نہ اس کا کوئی سینیریو کوئی ریفرنس تھا. آئی کیپ نے اس سوال کو پوچھا، تو جب پوچھا گیا تو کہا بھائی اگر آپ کاسٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹ کرتے تو اس کے بغیر کر کیسے سکتے ہیں. تو اس نے یہ چیز کو ثابت کیا کہ ٹیکنیکلی مٹیریل لیبر اور اوور ہیڈ سے جو آپ کاسٹ آف پروڈکشن کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ جو جمع ہوتی ہے وہ اسی میں تو ہوتی ہے. تو یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی وہ اپنی چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے نمبر کی رینجز جو ہیں وہ تھوڑی سی فلکچویٹ کرتی ہیں. ادروائز یہ جو 35 30 35 یعنی کہ آلموسٹ ون تھرڈ وہ اس کو توڑ رہا ہوتا ہے. آلموسٹ ون تھرڈ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ 40 کو بھی ادھر ٹچ کر رہا ہے، 2 دفعہ دیکھیں. اچھا ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں تو اگر آپ غور کریں تو کچھ ایسے ایریاز ہیں آئی کیپ کے جس میں وہ ہمیشہ سے ٹیسٹنگ کر رہا ہے جب سے نئی اٹیمپٹ آئی ہے. حالانکہ میں اس کی پاسٹ اٹیمپٹ دکھاؤں گا نا آپ کو، ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں آئی کیپ حسب ذائقہ حسب ضرورت ٹیسٹنگ کرتا ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پرانے والے سلیبس کے اندر ایک ایریا تھا بجٹنگ، اور ایک ایریا تھا ٹائم ویلیو آف منی، اور ایک ایریا تھا سسٹینیبلٹی رپورٹنگ اور فائنینشیل انسٹرومنٹ. یہ 3 ایریا میں سوال پوچھنا لازم تھا. اب جب وہ 3 ایریا میں سوال پوچھنا لازم تھا تو ہوا کیا کہ وہ نمبر انٹیک کرنے کی وجہ سے ان ایریاز پہ ٹیسٹنگ کم ہوتی رہی. لیکن چونکہ اب وہ ایریاز نکال دیے گئے ہیں سلیبس سے تو اب کیا لگ رہا ہے کہ آئی کیپ کا جو کور فوکس ہے وہ اس طرف آ گیا. تو یعنی کہ آئی کیپ کا اب یہی سینیریو آ گیا ہے کہ بھائی جان میں آپ سے پوچھوں گا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو میں کہہ رہا ہوں، جس کو میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کہتا ہوں، میں پوچھوں گا آپ سے کاسٹنگ ود رسپیکٹ ٹو پروڈکشن، ود رسپیکٹ ٹو ٹیکنیکس، یعنی کہ یہ کاسٹنگ ٹیکنیکس کے لو، کاسٹنگ اسٹینڈرڈ کے لو، کاسٹنگ پروسیس کے لو، جو بھی اس کا نام دے دو آپ. اب آتے ہیں ہم اس چیز کی طرف کہ اس کو مزید ہم نے کس طریقے سے لے کے چل رہا. اچھا جی اب ہم پڑھتے ہیں ہماری چیزوں کی طرف کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جو کی ایریاز ہیں. دیکھیں ایک تو ایریا میں نظر آتا ہے کہ اوور ہیڈ میں بڑا کنزیکٹو سوال پوچھ رہا ہے، لیبر میں بھی لگ رہا ہے ایک سوال بڑے اس کو ایزی پیزی لگ رہا ہے. ایک اور چیز ہے انوینٹری ویلیویشن میں بھی پوچھ رہا ہے. پروسیس کوسٹنگ کا اچھا یہ یہاں نہیں، میں پریویس اٹیمپٹ بھی دکھاؤں گا نا. پروسیس کوسٹنگ نارملی ہر بار آتا ہے، نارملی ہر بار آتا ہے. 10 سے 15 نمبر کا سوال اس سے پوچھا ہی جاتا ہے، 20 نمبر کا بھی پوچھا جاتا ہے ایز یو کین سی. یعنی کہ پوری اٹیمپٹ کے اندر آپ دیکھیں کسی ایریا کو ٹچ نہیں کیا، 20 نمبر کا اٹھا کے پوچھ لیا.
یہاں پر بھی آپ دیکھیں 15 نمبر کا پوچھا ہے، اسٹینڈرڈ کوسٹنگ پوچھ لیا 15 نمبر کا، تو نارملی اس سے اب سوال پوچھتا ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جس کے سوالات آپ کو انتہائی کم ملتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ٹارگٹ کوسٹنگ، بڑا ایک اسپیسیفک سوال ہوتے ہیں، بڑے سیدھے سادے سوال ہوتے ہیں، ٹیکنیکس یوز ہوتی ہے لیکن کافی حد تک ایزی پیزی سین ہوتا ہے اس کا، بہت کمپلیکسٹی نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو، اگر میں اس کو کمپیئر کروں پروسیس کوسٹنگ سے، ای پی یو کیلکولیٹ کرنا اور بڑی بحثیں ہیں اس کے اندر، اینڈ جوائنٹ کوسٹنگ ہے، بائی کوسٹنگ ہے، اب نارمل گین ہے، اب نارمل لاس ہے، اس کا پروسیس فلو ہے، انٹری بنانا ہے، ملٹیپل پروسیس ہے، مطلب سر درد کی انتہا ہوتی ہے وہ۔ اس کی نسبت اگر میں اس کو دیکھوں ٹارگٹ کوسٹنگ کو، تو ٹارگٹ کوسٹنگ بڑا آسان کانسیپٹ ہوتا ہے اور اس میں وہی بیسک اکاؤنٹنگ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جو آپ نے یہاں سیکھی ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت آپ کہہ رہے ہیں مارجنل ایبزارپشن کوسٹنگ میں سیکھی ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ٹارگٹ کوسٹنگ کی اپروچ کا فرق ہوتا ہے بس۔ اس کے علاوہ یہ مارجنل ایبزارپشن کوسٹنگ، اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ مارجنل ایبزارپشن کوسٹنگ ہے نا، سی وی پی کے ساتھ بڑا دل سے کنیکٹڈ ہے۔ جس کو مارجنل ایبزارپشن کوسٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے وہ سی وی پی بھی پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ مارجنل کوسٹنگ کی وہ اپروچ ہے جو بتاتی ہے ڈیسیژن کیسے لینا ہے، اور سی وی پی ڈیسیژن کا پارٹ ہے۔ ایک زمانے میں سی وی پی بھی بی میں ہوتا تھا، یعنی کہ یہ ڈیسیژن میکنگ کا پارٹ نہیں تھا۔ سیکشن سی کے اندر انہوں نے یہ سی وی پی انالیسس ڈالا ہوا ہے اور یہ مٹیریل مینجمنٹ ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک آپ کو بتا دوں کہ انوینٹری ویلیویشن اور مٹیریل مینجمنٹ، اگر آپ اپنا آئی کیپ کی بک اٹھا کے بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا مٹیریل مینجمنٹ انوینٹری ویلیویشن کے ساتھ ہے۔ کیوں ہے؟ پاگل تو کوئی بھی نہیں ہے، اصل ریزن یہ ہے کہ مٹیریل مینجمنٹ کا جو سب سے انوینٹری کا جو سب سے کی ایریا ہے وہ ہے ہی مٹیریل مینجمنٹ۔ انوینٹری ویلیویشن میں تو بڑی بیسک چیز ہے، اس میں اگر جرنل انٹری کو میں نکال دوں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے، صرف بحث ہے، صرف بحث ہے۔ این آر وی کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، کوسٹ کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، کوسٹ اور این آر وی کے سمپل فارمولا ہے، اینڈ دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی یہ ایریا جو کہ آپ کے پاس اگر آپ غور کریں، اس ایریا میں ایک غور و تدبر کرنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اس ایریا میں اگر آپ دیکھیں نا تو ٹیکنیکلی یہ ٹوٹل 3 چیپٹر ہے، نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ ایریا ٹوٹل 3 چیپٹر پر مبنی ہے، یعنی کہ سیکشن سی جس سے 30-40 مارکس کے درمیان آپ گین کرتے ہو نمبر، وہ ایریا اپروکس 3 چیپٹرز پر مبنی ہے، جس میں سے میں نے کہا کہ چیپٹر نمبر 2 کو تو ہونا ہی انوینٹری ویلیویشن کے ساتھ چاہیے، اور پڑھاؤں گا بھی میں اسی کے ساتھ۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ 14 اور 15 کیا اتنا مشکل ہے کہ اس کے اندر اتنے زیادہ مارکس دیے ہوئے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ڈیسیژن میکنگ ہے نا، وہ ٹیکنیکس ہیں، مجھے کیا ڈیسیژن لینا ہے، اس ڈیسیژن کے لیے مجھے کس کس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے، کیسے کنسیڈر کرنا ہے، یہ ایک ٹیکنیکس ہے اور اس سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ڈیسیژن میکنگ کی جو ٹیکنیک کی بنیاد ہے نا وہ یہی ہے مارجنل اور سی وی پی، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ مارجنل کوسٹنگ آپ کو بہت ساری چیزیں بتائے گا، اور مارجنل کوسٹنگ سے پہلے ظاہر سی بات ہے انوینٹری، یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ جو ہے بیسیکلی اگر میں کہوں یہ ایریا جو ہے سی ایم اے کا کمال ایریا ہے، یعنی اس منزلوں کو اگر آپ نہیں چڑھ کے آتے آپ کے لیے ادھر فیصلہ کرنا کیا ہے، مشکل ہے۔ میں ایگزامپل 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتا ہوں، جیسے میک اور بائی ہے، میک اور بائی میں بھی آپ کا جو ہے آپ کا مارجنل ایبزارپشن کوسٹنگ یوز ہوتا ہے، یہ ایریاز یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ریلیونٹ کوسٹ اور اسپیشل آرڈر کی بات کرتے ہیں، سملر ایریا، سیل اور فردر پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں، یہاں پر پروسیس کوسٹنگ یوز ہوتی ہے اور سیل اور فردر پروسیسنگ یوز ہوتی ہے، اور یہی مارجنل کوسٹنگ یوز ہوتی ہے۔ شٹ ڈاؤن ڈیسیژن، یہی مارجنل کوسٹنگ کی اپروچ یوز ہوتی ہے، سی وی پی کی اپروچ یوز ہوتی ہے شٹ ڈاؤن کی۔ لمیٹنگ فیکٹر، سملر، مارجنل کوسٹنگ اور اس کی اپروچ۔ تو اور بھی ایریاز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بھی ڈیسیژن کے ایریاز ہوتے ہیں، لیکن یہ میں نے کی ایریاز بتایا جس میں سے سوال نارملی پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایریاز جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان ایریاز پر یہ 2 چیپٹرز کے اندر اتنے سارے ایریاز ہیں، اور ان ایریاز پر وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ایریاز سے سوال پوچھے گا۔ آپ جنرک دیکھیں تو ہر اٹیمپٹ میں عام طور پر ایک جو ہے آپ کا پوچھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں یہاں پر سی وی پی کے ساتھ اس کو پوچھ لیا، لیکن مٹیریل مینجمنٹ میں جیسے کہ میں نے کہا مٹیریل مینجمنٹ کو تو میں ڈیسیژن میکنگ کا اس طریقے سے پارٹ نہیں مانتا، میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں، لیکن ایک جنرک آپ اپروچ دیکھیں تو 10-10-5 10-17-14 2-3 ایریاز دیے، لیکن اس سوال کو بڑا چھوٹا کیا ہے۔ اگر میں آپ کو ماضی کے سوال بتاؤں 20-20 نمبر کا سوال ایزی پیزی سین ہوتا تھا،
تو اب جو سوالات کے ایک اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں 8 مارکس، میں نے یہ سوالوں کو میں نے مرج کیا ہوا ہے، یہاں پر ایسے سوال بھی جو 7 مارکس کے بھی ہیں، 4 مارکس کے بھی ہیں، یعنی کہ کوئی تھیوری کا ٹوڑا اٹھا کے پوچھ لیا، کسی کے ساتھ ملا کے پوچھ لیا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اب جو ہے سوالات کی بہتات بہت ہے کوشچن پیپر کے اندر، اور ہمیں جو ہے ایک پیپر اٹیمپٹ کرنے کے اندر یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا. تو یہ ایک جنرک باتیں تھیں. سملرلی پاسٹ پیپر کا انالیس اور کرتے ہیں. تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو لیبر تو پہلے میں نے جیسے کہ اپنی اورینٹیشن کے بھی اندر کہا ہے کہ لیبر کے پہلے اسپیسیفک سوال نہیں بنتے تھے کیونکہ لیبر کے چیپٹر بھی نہیں ہوتے تھے اور لیبر کا ایریا بڑا کم ٹیسٹ ہوتا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی کیپ نے ایک وقتوں میں جب ٹائم ویلیو آف منی اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوا کرتی تھی تو لیبر کو باہر کر دیا تھا. اچھا جن کو نکالا ہے وہ کافی مشکل تھے، لیبر اس کے مقابلے میں اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ٹارگیٹ کوسٹنگ میں نے اٹیمپٹ اٹھائی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک بار ٹیسٹ نہیں ہوا. پروسیس کوسٹنگ دیکھیں ہر بار ٹیسٹ ہوا ہے، ہماری پچھلی میں نے بھی جو سلائیڈ میں بتایا اس میں بھی ہر بار ٹیسٹ ہوا ہے. تو اس میں سمجھ آتا ہے کہ پروسیس کوسٹنگ ہم نے ہر بائی ہوک بائی کروک اس کے ہر ایریا کو کور کرنا ہے، اور ایسے کور کرنا ہے کہ اگر آپ کو رات کو سوتے میں کوئی اٹھائے اور پوچھے بھائی ایف کو کا سولوشن ہے اور مجھے اس کا ای پی یو نکالنا ہے، تو آپ کو اس کا فارمیٹ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس سوال کو حل کرنا آنا چاہیے. تو یہ چیز کو ایک کروا. اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ کوسٹنگ اور ویریئنس انالیسس یہ میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا، یہ بڑا ایک کامن ایریا ہے، ایزی ایریا ہے جہاں سے نمبر گین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر سی وی پی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. اس کی میں نے ریزن بتایا کہ سی وی پی پہلے یہاں تھا، اس ایریا میں تھا، سی وی پی یہاں آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ریلیونٹ کوسٹ اسپیشل آرڈر یہ ہمیشہ سے وہی ہیں جہاں تھے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ نمبر 100 ملا کے میچ نہیں ہو رہے ہوں گے. 37 3 67 بنتے ہیں، 67 اور 13 اگر آپ ملاتے ہیں تو یہ 76 بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ 24-25 مارک کا یعنی 25% سلیبس جو ہے وہ وہاں سے ٹیسٹ ہوا کرتا تھا. اچھا یہ 25% بھی ایک ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی اور بجٹنگ سے ہی آپ کو جو ہے 30-35 نمبر کا مال مطلب کہ بچوں کو ہلانے کے لیے دینا ہوتا تھا. لیکن ایز یو نو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر اس کا مکس اینڈ میچ بن جاتا ہے. جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں تو 27 اور 13 40 40 اور 19 اب دیکھیں 20 نمبر کا ڈفرینس ہے. 20 نمبر کا ایریا ان سارے ایریاز سے پوچھا، وہ تقریباً 40 مارکس کا ایریا بنتا تھا. ٹائم ویلیو آف منی ملا لیں، فائنینشیل انسٹرومنٹ ملا لیں، سسٹینیبلٹی رپورٹنگ ملا لیں اور آپ بجٹنگ ملا لیں. تو یہ ایریاز کا میں نے آپ کو ذکر کیا اور یہ ساری چیزیں. لیکن دونوں سینیریوز میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وداؤٹ اینی کوسٹ ہمیں پروسیس کوسٹنگ کو نہیں چھوڑنا. اور ایک اور بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں کچھ ایریاز ایسے ہیں چیپٹر کی نسبت چھوٹے ہیں لیکن امپورٹنس کی نسبت ہم اس کے اگر 25 سوال بھی کریں گے نا اور ایریاز کے، ہمیں لگے گا کہ اسٹل کچھ تشنگی ہے، لگے گا. کیونکہ آپ جب بھی سوال اڑائیں گے آپ کو لگے گا یار اس میں تو کچھ اور انوکھی بات پوچھنی. عام طور پر ایسا نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ویریشن آتی ہے ان سوالوں میں. جیسے لیمیٹنگ فیکٹر کا سوال ہے عام طور پر سملر ہی ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا شٹ ڈاؤن ڈیسیژن ہے، آئے تاریخ میں بہت کم کوشچن ہے لیکن جب بھی آتے ہیں عام طور پر بڑا سمپل کوشچن. مطلب سمپل سے میری مراد یہ ہے کہ سملر سینیریو ہوتا ہے. سملر مطلب آپ نے ایک سوال کیا ہوا ہے تو دوسرے سوال میں آپ لنک کر لیں گے، تھوڑا بہت وہ اوپر نیچے پلے کر لے گا باقی ہوتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے، سلیبس ریویو کی طرف چل لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں ایک سیکشن سی کو پروف کرنے کے لیے میں یہاں آیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس سلیبس کی ویٹیج کی اگر بات کریں تو وہ کہتا ہے سیکشن اے میں 35 سے 45. میں کہتا ہوں جب بھی آئی کے ویسے دینا آپ اس کو ایوریج کر لیں، 40 ہو گئے. ٹھیک ہے. 20 اور 30 سے تو یہ 25 ہو گئے اور 35 اور 40 سے تو یہ 35 ہو گئے. یعنی آسان لفظوں میں آئی کے کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے 40 نمبر جو ہے سیکشن اے سے پوچھوں گا، سیکشن بی سے میں آپ سے 25 نمبر پوچھوں گا، سیکشن سی سے میں آپ سے 35 نمبر پوچھوں گا. تھوڑی بہت ویریشن آئے گی یعنی کہ یہ 40 تک چلا جائے گا، 30 تک جا سکتا ہے جو کہ ویریشن ایک ایکسیپٹیبل بھی ہے. اور اب یہاں پر یہ وہی ایک بڑا انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ ڈیٹا کیسے کریں گے. دیکھیں آئی کیپ کے ہر پیپر کو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ سینسیبل لاجیکل ڈیسیژن آپ لے سکتے ہو اس 3 گھنٹے کے اندر آپ کا پیپر پاس، آپ کا پیپر بہت ایزیلی پاس. اگر آپ سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا یار یہ تو میں
میں نروس پہ قابو نہیں کر پاؤں گا، تو میں لوگوں کو اس کی بھی ٹپس اینڈ ٹرک بتاتا ہوں، جس میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ آئی کیپ سے پیپر سے پہلے گھر میں اپنے آپ کو بند کرو اور 2 پیپر الگ الگ دن جو ہے آپ ایسے اپیئر ہو جیسے آپ سمجھو کہ یہ آئی کیپ کا پیپر ہے. آپ دیکھو آپ ان کو اپنے گھنٹوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہو، پانی وانی سب اس ٹائم پہ سب کچھ بند کر دو، کھانا پینا، واش روم نہیں جانا، ذہن کو اپنے بالکل کلیئر رکھو. یعنی ایک ایسا گھنٹہ 3 گھنٹے مختص کرو کہ آپ کی آسانی ہے. تو اس طریقے کی ٹرپس لی جاتی ہے. لیکن ایز اے سیڈ جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ ریئلٹی ہوتی ہے، اور سمولیشن آپ کافی حد تک قریب پہنچ سکتے ہو لیکن ریئلٹی کو بیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سینیریو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپلائی کریٹیکل تھنکنگ. وہی بات آ رہی ہے جو میں نے پہلے کہی کہ اگر آپ کریٹیکل لوجیکل پلوزیبل انالیسس نہیں کر سکتے اور اپلائی نہیں کر سکتے تو بھائی یہ پیپر آپ کے لیے ایک قیامت سخرا بن جائے گا، آپ کے لیے ایک بڑی مشکل ہو جائے گی کہ جب بھی یہ پیپر آئے گا آپ اپنے اعصاب کھو دیں گے. اور جب آپ اپنے پہلا جو آپ کا فیلئر ہوتا ہے نا وہ پیپر کا فیلئر نہیں ہوتا، آپ کا اعصاب کھونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو چیز ہے نا مجھے نہیں پتا مارکیٹ میں یا میں مارکیٹ کے سوری مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ جو بھی جیسے بھی ہم پڑھ رہے ہوں ہم آئی کیپ کے اسٹڈی ٹیکسٹ کو اس کی لرننگ آؤٹ کمز کو بناتے تھے بینچ مارک. کیونکہ آئی کیپ نے ایک زمانے میں گائیڈ لائن دی تھی جو میری بک میں ہے لرننگ آؤٹ کم میں نہیں ہے نہیں آئے گا، جو میرے لرننگ آؤٹ کم میں بک میں نہیں ہے نہیں آئے گا. تو ہم لوگ دیکھتے تھے بھائی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو بک میں فضول ہے، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو لرننگ آؤٹ کم میں فضول ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دیکھتے تھے. اب تو آئی کیپ نے جو یہ بنایا ہوا یہ بڑی اچھی گائیڈ لائن ہے کہ ایگزام میں آپ کو فوکس کہاں کرنا ہے. یہ میرے حساب سے اس سے اچھی گائیڈ لائن کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بچہ ہے نا بیٹھ کے صرف اس کی لسٹ بنا لے اور وہ پڑھتے وقت صرف یہ انشور کرے کیا یہ مجھے سب آتا جا رہا ہے. اگر مجھے آتا جا رہا ہے اور میں ان کے سوالات کر پا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے مد مقابل میری کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اس میں چند ایک چیزیں ہیں. سب سے پہلے انوینٹری ویلیویشن ہے. اگر آپ لوگوں نے پی آر سی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے پی آر سی پڑھا ہے تو ایک طے شدہ بات ہے کہ آپ نے جو ہے ایک منٹ رکیے گا ذرا. جی جی تو ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ ہم لوگوں نے جو ہے بیسیکلی کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. سوری یہ تھوڑا سا گلچ آ گیا تھا. اوبویسلی اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم غور کریں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک ایریا ہمارے پاس بنتا ہے انوینٹری ویلیویشن کا. اگر میں انوینٹری ویلیویشن کی بات کروں نا بیٹا تو انوینٹری ویلیویشن جو ہے یہ وہی ہے جو آپ لوگ پی آر سی کے اندر آئی ایس 2 والا ایریا جو انوینٹری کا آپ نے پڑھا فیفو ایف او کوسٹ این آر وی یہی ہے. کوسٹنگ آئی ایف آر ایس میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا اسی کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، بس فرق پریزنٹیشن کا ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. کوسٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایکسپنس ہوگا جو آئی ایف آر ایس کے مطابق ہو رہا ہو کوسٹنگ بولے گا نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم انٹرنل انالیسس کے لیے چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ آئی ایف آر ایس جو ہے وہ اسپیسیفک ٹو دی یوزر آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے، باہر کے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ انٹرنل مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں ہم اوپر نیچے کر کے دکھاتے ہیں لیکن دکھاتے وہی ہیں بھائی. تو ٹیکنیک میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کاسٹ. اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ویریبل سیمی ویریبل اینڈ فکس کاسٹ. اچھا یہ اس کی میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں. عام طور پر جو ہے نا بچے ہمارے جو ہے وہ زندگی میں دیکھیں یاد رکھیے گا ہم بہت سارے کام زندگی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو روزمرہ کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو کبھی لنک نہیں کرتے اپنی کسی نئے چیزوں کے ساتھ. مثال کے طور پر یہ کاسٹنگ ہے. میں نے بولا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ بھی ہوتی ہے اور ویریبل سیمی ویریبل اینڈ فکس کاسٹ ہوتی ہے. ایک سوال آیا ذہن میں سر یہ کاسٹنگ کی اتنی ٹائپس ہوتی ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ ایک آپ مجھے کہتے ہیں یار مسٹر زید اچھا ہے، صحیح. میں آپ سے سوال پوچھوں گا کس لحاظ سے؟ تو دیکھو کسی کو
किसी कैटेगरी में ठहराने के लिए कोई जिहत होती है देखने की, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्टिंग को आप इसकी खुसूसियात की बिना पर डिफरेंट जिहतों में तकसीम करते हैं। कॉस्टिंग होती तो एक ही है ना, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है ना। अब हम जो उसको मुख्तलिफ जिहतों में तोड़ते हैं, मिसाल के तौर पर वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है या प्रोडक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मिसाल दे देते हैं मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है कोकोमो, आप लोग सबों ने खाया होगा, मशहूर ज़माना प्रोडक्ट है। अगर आप कोकोमो का कोर प्रोडक्ट देखें, कोर प्रोडक्ट यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप कोकोमो खाते हैं तो आपको कोर प्रोडक्ट क्या नज़र आता है, तो आप सबके जहन में आएगा सर उसमें बिस्किट होता है, ठीक है, और हमारे पास एक जो होती है वो होती है बेसिकली चॉकलेट एमल्शन होती है, आप उसको ये भी कह सकते हैं, एक कंपाउंड होता है सॉर्ट ऑफ वो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये तो इसके डायरेक्ट मटेरियल है, एक चीज़ इसमें यूज़ होती है, लेट सपोज करो इसके अंदर एक डेक्सट्रोक्स यूज़ होता है एक एमल्सीफायर है, क्योंकि आपको जो रैपर में रखना होता है उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जो उसके अंदर उसको इंटैक्ट रखें। ऐसे और भी एलिमेंट हैं, कुछ एसेंस होते हैं ख़ास किस्म के जो उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ खुशबू पैदा करते हैं, क्योंकि फ़ी नफ्सी ही जो होती है आटे में कोई ऐसी खुशबू नहीं होती, फ़ी नफ्सी ही। इसी तरीके से और भी चीज़ें जैसे कि प्रिंटिंग के लिए आपने देखा होगा कोको में डिफरेंट तरीके के सिंबल बने हुए होते हैं, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है जो कि उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है, या आप यूँ समझो इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये जो आम तौर पर मटेरियल होते हैं वो यूज़ तो होते हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है, इनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होती, सही है। तो अब मैंने कहा कि ये वाले कौन से मटेरियल है, मैंने कहा भाई ये तो डायरेक्ट है, इसके बगैर तो कोकोमो बनता ही नहीं है। और ये कौन से हैं, भाई इसके साथ भी कोकोमो बनता है लेकिन ये इसका कोर पार्ट नहीं बनता, यानी आसान लफ्ज़ों में 98 या 99% जो है इससे बन गया, 1% में बहुत सारे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं छोटे 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 छोटे। तो ये सिनेरियो है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी देखो मैंने आपको एक जिहत से बताया कि जो डायरेक्टली यूज़ होते हैं और जो इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब एक आ जाएगा वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, फिक्स है, तो ये एक और देखने की जहत है, कॉस्ट तो कॉस्ट है, देखने की जहत है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए, ये इंशाल्लाह ओवरहेड में पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन आनी चाहिए इंशाल्लाह ओवरहेड में, लेबर में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये डाला हुआ ऊपर है लेकिन ये नीचे ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं इसको। रेलेवेंट कॉस्ट कहाँ, ये भी सेक्शन सी का एरिया है, ये भी सेक्शन सी का एरिया है, ये भी सेक्शन सी का एरिया है, ये सेक्शन सी के हैं। फिर ये आपके पास ये मटीरियल, लेबर, ओवरहेड के वेरिएंसेस, ये भी मैंने जो बताया था आपको, ये बी का एरिया है, ये भी बी के अंदर आ जाते हैं, ये जितने वेरिएंसेस हैं ये बी के अंदर आ जाते हैं। तो इससे एक बात पता चलती है कि आपके पास एक रेलेवेंट बेंचमार्क ज़रूर है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे एरियाज़ मिसिंग हैं, बहुत सारे एरियाज़ मिसिंग हैं, आपको नहीं नज़र आएंगे। अभी तो आप पढ़ने बैठे हैं ना बेटा, हम तो सिलेबस बैठ के रिव्यू कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है, हम इसको चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो मुद्दा यही था कि आप लोगों को ज़रा सा हम पिक्चर बता दें, तो ये इतनी ही इसकी थी। तो इंशाल्लाह जो है हम बाकी चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ करेंगे। अब हमारी क्लास का तरीक़ेकार क्या होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, हम इसको कैसे लेके चलेंगे और किस तरीके से लेके चलेंगे, तो ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, तो इंशाल्लाह फिर हम बढ़ते हैं। अच्छा, इज़ इट विजिबल फॉर यू? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बेसिकली आप लोग को चीज़ें दिखाना कि किस तरीके से क्या क्या चल रही हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वेदर इट इज़ विजिबल फॉर यू और नॉट? इज़ इट विजिबल? ऑल राइट, चले जी हम चलते हैं हमारे सबसे
مائے ناز پہلے ٹاپک کی جانب، اور ہم اسی ٹاپک کو اصل میں صرف بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ چیپٹر کو دیکھتے ہیں، تو وہ کون سے ایریاز ہیں جس کو آپ نے دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سے ایریاز ہیں جو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، میں اس کو صرف گو تھرو کراؤں گا۔ میں ریزن بتاتا ہوں، دیکھیں ہم اگر ان چیزوں میں کم ٹائم لگائیں گے تو ہم ان چیزوں میں زیادہ ٹائم لگائیں گے جن چیزوں میں آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہارڈ اسٹڈی کچھ نہیں ہوتی آئی کیپ میں، آئی کیپ میں جو اصل ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اسمارٹ اسٹڈی۔ تو اب دیکھیں ہم بڑھتے ہیں اس کی جانب کہ یہ کس طریقے سے ہے، کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس سوری یہ جو ہے ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے، ہاں جی، تو یہ اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں یہ انوینٹری ویلیویشن کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم انوینٹری ویلیویشن کی بات کریں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ پہلا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انوینٹری ویلیویشن پہلا چیپٹر بھی ہے اور انوینٹری ویلیویشن یہ تھوڑا سا ہمارا مین ایریا بھی ہے، لیکن بیفور گوئنگ ٹو دس لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ۔ میرا ایک سوال ہے، آج اگر آپ مان لیتے ہیں آپ ایک لیپ ٹاپ جو ہے پاکستان میں، آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ بنتے نہیں ہیں بھائی، ایک کمپنی بیچاری آئی بھی تھی پاکستان میں، اس نے لانچ کرنے کی کوشش کی، ایک اور کمپنی نے لانچ کرنے کی کوشش کی جس کی پرائم منسٹر اسکیم کے اندر جو ہے اس لیپ ٹاپ بٹتے رہے، لیکن البتہ کوئی اس میں خاطر خواہ جو ہے کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر سکا۔ میں بتا دیتا ہوں، میرے خیال ہے اس کا نام تھا، ایک کمپنی تھی اس کا نام تھا ون ایپل، سرچ کیجئے گا، بڑا اچھا کیس اسٹڈی ہے، اور ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ہائر، اس نے بھی لیپ ٹاپ بنایا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی لیپ ٹاپ جو ہے اس طریقے سے۔ لیکن میں مان لیتے ہیں آپ لوگ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، چائنیز کانٹریکٹر آپ نے پکڑ لیے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں لیپ ٹاپ بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا سوال ہے، بلکہ لیپ ٹاپ تھوڑی مشکل اگزامپل ہو جائے گی، آپ لوگ ہو جائیں گے پریشان، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہے ہم ذرا جو ہے آسان اگزامپل رکھ لیتے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں آپ نے سوچا، ذہن آتا ہے نا بندے کا، سوچتا ہے وہ، بندے نے سوچا کہ یار میں جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ایک بسکٹ کی کمپنی کھولنا چاہتا ہوں۔ جیسے پاکستان میں یہ سب سے میرے حساب سے بہت مشکل بزنس اسی لیے ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری میں بڑے پلیئرز پہلے ہی جو جھوج رہے ہیں، لیکن مان لیتے ہیں آپ کو خام خیال آیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا میں بسکٹ لانچ کروں گا، ایک پرانا بسکٹ ہے جس کا نام ہے 50-50، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کا نام بہت پسند تھا، اس کا ذائقہ بہت پسند تھا، میں اسی بسکٹ کو رکھتے ہوئے جو ہے ایک نیا اس کا ریسیپی لانچ کرتا ہوں اور جس کا میں نام رکھتا ہوں 60-40، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اب یہ جو 60-40 ہے، اب ظاہر سی بات ہے بسکٹ کی انڈسٹری میں ہے، آپ کو مشینیں چاہیے ہوں گی اور یہ ساری چیزیں، لیکن ازیوم کر لیتے ہیں آپ کے اپنے دوست سے آپ نے پوچھا، اس نے بولا بسکٹ بنانا کوئی بات ہی نہیں ہے یار، چائے کے ہوٹل پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کٹنگ پی رہے تھے، اور کٹنگ پیتے ہوئے آپ لوگ دونوں نے ڈیسیژن کر لیا کہ آپ لوگ جو ہے بسکٹ لانچ کرنے کا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد ہے نا دو ہی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یا تو ڈیجیٹل انفلوئنسر یا پھر جو ہے اسٹارٹ اپ کرنے والے، دبا کے بتاؤ کامیاب کتنے میں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کووڈ کے بعد یہ بڑا سینیریو چل پڑا تھا کہ بچے جو ہیں پڑھنے وڑھنے پہ آئے نہیں، اور یہ کچھ عرصہ چلتا بھی رہا، ابھی تو اس کا زور زورہ کم ہو گیا، 18 سال کے بچے بھی بھرم کرا رہے ہوتے ہیں مجھے، آپ کو کیا پتہ ہے اس میں کیا رکھا ہے۔ میں نے بولا بات تو صحیح ہے لیکن تو ابھی بائک میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کٹنگ پیتے ہوئے تیرا دماغ خراب ہوا ہے، تیرے خرچے کم میں، یہ چیزیں رسک وغیرہ کی تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ مارکیٹ کے اندر قدم رکھتے ہو۔ اٹس ایزی ٹو سے کہ میں یہاں بزنس کر لوں گا، وہ آن لائن بیچ دوں گا، یہ کر دوں گا، ذرا مارکیٹ میں قدم رکھیں، آپ سے بڑے بڑے پڑے ہوئے۔
لانگ اسٹوری شارٹ، یہ جو ہے کم ٹو دا پوائنٹ کہ 50-50 60-40 کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ پی رہے تھے پٹھان کی ہوٹل پہ چائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں پر پٹھان بھائی جو ہیں بڑے پاکستان میں بڑے محبت والے لوگ ہیں، اور ان کی ہوٹل پہ بیٹھنے کا بڑا سمپل اصول ہے۔ آپ کو بندہ چاہیے، اور وہ بندہ ہونا چاہیے ویلا۔ عام طور پر جن بندوں کو چائے پینی ہوتی ہے نا، وہ چائے پی کے گھر چلے جاتے ہیں، یا آدھا گھنٹہ بیٹھ لیں گے، دوستوں سے گپ شپ لگا لیں گے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں ویلے، وہ آخیر ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ ویلے جو ہیں، یہ آپ کو پٹھان دوست، آپ کو ایک ویلا چاہیے، اور آپ کو جیب میں چاہیے بیسیکلی 120 روپے، ٹھیک ہے؟ آپ آرام سے 2 to 3 hours اس کے ٹیبل پہ قبضہ کر سکتے ہو، یعنی اصل قبضہ مافیا یہاں چل رہی ہے۔ تو بہرحال آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کیا کیا وہاں، اور 2 to 3 hours لکھنا تھا، ایئرز لکھ دیا۔ اتنے تو بیٹھیں گے تو پٹھان بولے گا بھائی یہ جگہ ہی تم نے لے لی، ٹھیک ہے؟ 2 to 3 hours آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنا وقت کو آپ بٹھا کے آپ لوگوں نے بہت ساری بحثیں کی، جس میں فضولیات بھی تھی، کچھ ریلیجیس بھی تھی، کچھ جو ہے تیرے بھائی نے یہ کر دیا، یہ والی بھی بحثیں تھی۔ اور الٹیمیٹلی جو ہے آپ ایک جگہ پر پہنچے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، میں سوچ چکا ہوں کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، اور میں اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں آپ امیر بھی ہے، پیسے کی کوئی قلت نہیں ہے، تو آپ وہاں پر جو ہے آپ نے بولا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فائنینس لے آؤں گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، کیونکہ ہوا میں ہے نا، ابھی کچھ بھی نہیں پتہ فائنینس کتنا لانا ہے، کیا لانا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی جیب میں 50,000 آ جائے نا، وہ ناچ کے دن گزار دیتے ہیں بھائی، تو ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے نا آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کہاں چاہیے، کیسے چاہیے۔ اس نے بولا فائنینس بھی آ جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، اور باقی جو ہے ہم یہاں وہاں سے بندے ہائر کر لیں گے، بیکری سے بندے توڑ لیں گے، کچھ کباب جی سے توڑ لیں گے، اور ہم جو ہے اپنا برانڈ لانچ کریں گے انشاءاللہ، جو ہے ہم لوگ ایک بنائیں گے۔ اب مان لیتے ہیں ان کو کوئی اچھا بندہ مل بھی گیا، انہوں نے گائیڈ بھی کر دیا، اور انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے آئیڈیا ضرور ہے، مجھے آئیڈیا ہے ریسیپی کا کہ بسکٹ بنتا کیسے ہے، میں آپ کو ریسیپی بنا کے دے دوں گا۔ ظاہر ریسیپی میں اس نے کچھ R&D کی ہوگی، اور کچھ ریسیپیز لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ R&D کر کے اس کو پیٹنٹ کروا کے اپنے نام پہ رکھ لیتے ہیں۔ جب ایسا کر لیتے ہیں نا، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کل سویرے کوئی ایسی ریسیپی کاپی کرے نا، اس کو کلیم کر دیں۔ دنیا میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ازیوم کر لیتے ہیں ایسا ہی ایک بندہ، اس کے پاس ریسیپی ریڈی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ لانچ کرے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پروڈکٹ لانچ کریں گے، تو میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہو جاؤں گا، ہم 40-40-20 جو بھی آپ پرسنٹیج ایگری کرتے ہیں۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ریسیپی اس نے ریڈی کی، اس نے بولا بھائی اس ریسیپی میں آپ کو چاہیے آٹا چاہیے، یعنی کہ فلار، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے بیسیکلی چینی چاہیے، چینی چائنا والا نہیں بھائی، شوگر۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے، لیٹ سپوز کرو کہ آپ ملک بسکٹ بنا رہے ہو، اس کی ریسیپی میں آپ نے کہا مجھے دودھ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کچھ ایملسیفائرز ہیں جو آپ کو چاہیے تاکہ آپ کا یہ پروڈکٹ کیا ہو جائے، بن جائے۔ اچھا مان لیتے ہیں یہ جو ہمارا دوست ہے، آپ جو ہیں اس کا نام ہے مسٹر بھولا۔ یہ مسٹر بھولا جو ہے نا، اس نے بولا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بتا کہ لے آتا ہوں، ابھی 1 کلو آٹا لے آتا ہوں، 1 کلو چینی لے آتا ہوں، 1 کلو جو تو بولتا ہے یہ اس حساب سے لے آتا ہوں۔ تو اس بھائی نے کہا کہ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اب اس نے ایسا کیوں کہا؟ دیکھیں اس نے ایسا اس لیے کہا، آپ کو شاید علم نہ ہو کیونکہ آپ پوسٹنگ پڑھنے آ رہے ہو، لیکن اتنا تو علم ضرور ہے نا، کس نے ایمانداری سے بتاؤ بقر عید میں، عید الاضحیٰ میں گوشت لے کے باہر سے بنوایا؟ کس نے بنوایا؟ یا کس نے جو ہے شادی کے اندر کھانے کا یا گھر میں دعوت کے کھانے کا آرڈر دیا؟ پلیز ٹیل می، کوئی بندہ ہے جو اس میں پارٹیسپیٹ کرے؟
کوئی اللہ کا ولی؟ ہاں صبح حیدر، کیا کہتے ہو، پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے، گھر والوں نے گوشت دیا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ گوشت جو ہے بنوانے کے لیے دینے جانا ہو، یا کوئی آپ نے گھر میں کوئی چھوٹا فنکشن ہے، کوئی نعت خوانی ہے، کوئی برتھ ڈے وغیرہ ہے، آپ لوگوں نے کھانا بنوانے کے لیے دیا ہو، کوئی ہے ایسی چیز ذہن میں آتی ہے؟ چلیں جی، گڈ ہو گیا۔ اچھا دیکھیں یہاں پر مسٹر بولا کو اس نے اس لیے بولا کہ دیکھیں جو چیز آپ کو بنانی ہوتی ہے نا، اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے اس کے لیے آپ کو منیمم کوانٹٹی ایک ایگریڈ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دیکھو آپ گھر میں بھی جو بناتے ہو، کوئی چیز بناتے ہو، کھانا بناتے ہو، تو اس کا جو فارمولا بنا ہوا ہوتا ہے وہ ایک منیمم کوانٹٹی پہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز پہ چلتے ہیں، کھانا بنوانے جاؤ گے نا، وہ بولے گا بھائی میں 5 کلو کی دیگ نہیں بناتا، آپ موسٹلی جگہوں پر چلے جائیں، آپ بولے مجھے 5 کلو کی دیگ بنوانی ہے، منع کر دے گا، بولے گا بھائی ہم 5 کلو کی دیگ نہیں بناتے۔ کیوں؟ 5 کلو سے کم 5 کلو کی دیگ بنانے میں اور 10 کلو کی دیگ بنانے میں ان کی ایفرٹ سیم لگتی ہے۔ تو بہرحال بھولا نے بولا کہ اس نے بولا کہ بھائی اگر آپ کو R&D کرنی ہے تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، یعنی کہ R&D کرنی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھوڑی کرنی ہے، مجھے پتہ یہ بنتا ہی ایسا ہے، تو منیمم جو آپ لے کے آؤ، لیٹ سپوز کرو 100 kg یہ لے کے آؤ، لیٹ سپوز کرو آپ 50 kg جو ہے چینی لے کے آؤ، یہ فلار لے کے آؤ، یہ چینی لے کے آؤ، اور مان لیتے ہیں 20 kg ملک لے کے آؤ، یہ 20 kg میں لکھ رہا ہوں، اسے لیٹر میں ہوتا ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اس نے بھولا نے سنا تو بھولا کے طوطے اڑ گئے، تو اس نے بولا بھائی میرا تو ٹوٹلی بجٹ اتنا ہے اور میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی اتنا ہی کام کریں گے، تو یہاں پر جو ہے چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی بھولا کے سامنے کہ بھائی جان یہ جو آپ چیزیں بنا رہے ہو، یہ 50-50 بسکٹ بنانا اور یہ سب چیزیں بنانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چلو مان لیتے ہیں اس نے یہ ارینج کر لیا، اس نے بولا میں نے جو ہے ایک آج کل کوئی مائکرو فائنانس بینک سے لون لے لیا ہے اور میں نے اس میں جو ہے کسی طریقے سے ارینجمنٹ کر لی ہے، تو میں یہ سارا سامان لے آیا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو ہے مسٹر سیاڑا، ٹھیک ہے، مسٹر سیانا سے کہتا ہے کہ جناب والا سامان آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ذرا مجھے کیا کر کے دے دیں، بسکٹ بنا بھائی۔ کیا لگ رہا ہے بن جائے گا صبح؟ اچھا جی، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کا بھی انپٹ ہو، لیکن چلو البتہ دیکھیے بسکٹ بنتے بنتے جو ہے وہ تو بن جائے گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر سامان سامنے لا کے رکھ دیں تو نہیں بنے گا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو گھر والے جو ہے، جن گھر والوں کے لیے آپ دھنیا پودینہ لے کے آتے ہو، جیسے ہی دھنیا پودینہ لاتے تو کھانا تو بن جانا چاہیے، کھانا ایسے نہیں بنتا، اس کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر اس نے کہا بھائی جان یہ ایسے نہیں بنے گا، آپ کو یہاں پر ایک اور جو ہے اس کو مکس کرنے کے لیے پہلے اس کا ڈو بنانا پڑے گا۔ ڈو تو پتہ ہوگا یقیناً لوگوں کو، آٹا گوندا ہے نا، جو گوندنے کے بعد جو بنتا ہے اس کو ڈو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں گوندا ہوا آٹا، اردو میں آسان لفظوں میں، وہ ڈو کہلاتا ہے۔ جیسے آٹے کے لیے ڈو بنتا ہے ایسے ہی بسکٹ کے لیے ڈو بنتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ڈو بنوانا، تو اس نے کہا بھائی یہ سارا آپ لے کے آؤ، بھلے مٹیریل کم ہے، بے شک آپ کسی بھی طریقے سے مجھے ڈو بنوا دو۔ اس نے بولا کیسے بن سکتا ہے ڈو؟ اس نے بولا 2 طریقے بھائی، اگر یا تو آپ کے پاس مشینز اویلیبل ہیں، یا آپ کے پاس کون ہو، اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو لیبر لے آؤ، کیونکہ چھوٹے موٹے ڈو بنانے کے لیے آپ کو لیبر سے بھی کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اس کا یہ کون لے کے آئے گا؟ بولا بھائی بزنس کس کا ہے، وہ لے کے آئے گا۔ اب مان لیتے ہیں اس نے کہا ڈیسائیڈ کیا کہ میں کیا لے کے آتا ہوں، مشین لے کے آتا ہوں۔
ٹھیک ہے، یا اس نے کہا نہیں یار میں کیا لے کے آتا ہوں، لیبر لے کے آتا ہوں، تو ایک بات تو طے شدہ ہے پروسیس کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر میں بات کروں آر ایم اور یہ آ گیا آپ کا فنش گڈس، ٹھیک ہے، اس درمیان ہوتی ہے پروسیسنگ. اس پروسیس کرنے کے لیے یا آپ دو میں سے ایک ٹیکنیک کا استعمال ضرور کرو گے، دو میں سے ایک ٹیکنیک کا استعمال ضرور کرو گے، یا وہ ٹیکنیک کہلائے گی مشین انٹینسو، یا وہ کہلائے گی لیبر انٹینسو. صحیح ہے بھائی، مشین انٹینسو، لیبر انٹینسو. میں کسی بھی را مٹیریل کو لے آؤں، میں اس کو فنش گڈس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو طے شدہ بات ہے کہ مجھے اس کو کیا کرنا پڑے گا، کسی لیبر یا مشین کی مدد سے ہی کنورٹ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب یہ انٹینسو میں نے لکھا ہے، تو انٹینس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی، آسان لفظوں میں یہ انٹینسو ایک اصطلاح ہے بیسیکلی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بیسیکلی اس کی ٹرم ہے، ٹیکنیکل ٹرم ہے، لیکن آسان لفظوں میں بات کروں تو آر ایم سے فنش گڈس کے لیے جو بھی پروسیس کیے جاتے ہیں، یا تو اس میں غالب کون ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. غالب سے مراد اسد اللہ خان غالب نہیں ہے، غالب سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر مشین بھی چلاؤ گے نا تو بھی آپ کو لیبر چاہیے ہوگی بھائی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ مشین چلانے والی بھی لیبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پورا پروسیس لیبر والا نہیں ہوگا. میں اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ لوگوں نے کبھی دروازہ ڈور بنتے ہوئے یا کچن کیبنٹ وغیرہ بنتے ہیں اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو ہوتا کیا ہے، یہ بڑی بڑی شیٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی شیٹس آتی ہیں، ان کو پہلے ناپ تول کرنے والے خاص قسم کے ایک اسکلڈ کاریگر ہوتے ہیں. صحیح ہے، اب جب یہ ناپ تول کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ان کو کیا کرنی ہوتی ہے، کٹنگ. صحیح ہے، اب کٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس دو قسم کے ٹول آتے ہیں، ایک آتے ہیں آٹومیٹک یا جدید ٹول ہوتے ہیں، ایک کیا کہلاتے ہیں، مینول ٹول ہوتا ہے. اور مان لیتے ہیں ایک کوئی سیمی آٹومیٹک کہہ سکتے ہیں اس کو آپ آسان لفظوں میں، یعنی بہت جدید نہیں ہوتے. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک مشین وہ ہے اس کے پاس جس پہ صرف اس کے اوپر نشان لگانے، شیٹ کے اوپر اس مشین میں ڈالیں گے، وہ نشان کو فالو کرتے ہوئے کٹنگ کر دے گی. ایسا آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں بہت ہوتا ہے آج کل، تو یہ بڑا کامن ہونے لگا. ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں ہوتا ہے جو 3D پرنٹنگ کی انڈسٹری ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے پارٹس کو 3D پرنٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی تقریباً سیم ہی سائنس ہے، بس یہ کہ اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں، وہ کسی آؤٹ پٹ کو باہر سے فالو نہیں کرتا، اندر سے ہی فالو کرتا ہے. اب آ جاتا ہے آپ کا سیمی آٹومیٹک. سیمی آٹومیٹک یا مینول سے مراد یہ ہے کہ بھائی ایک تو اس کے پاس آری ہے، آری پتہ ہے نا، 100، ٹھیک ہے، اس کے پاس آری ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک مشین کا کٹر ہے جو بلیڈ والا آپ نے دیکھا ہو وہ ہے. اب دیکھو جتنا زیادہ وہ آٹومیشن پہ ہوگا اتنی لیبر کم لگے گی، تو غالب کون ہوئی، مشین. ٹھیک ہے، اور جتنا کم وہ ٹولز پر ڈپینڈنٹ ہے، یعنی 100 لینا کتنا مہنگا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اچھی سے اچھی 100 بھی لوگے تو کتنی، 4، میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی کوئی آپ نے تباہی قسم کی منگوا لی 3-4 ہزار روپے کی ہوگی بھائی، کروڑوں کی تو پھر بھی نہیں آئے گی. تو وہاں پر جتنا زیادہ آپ یعنی کہ آپ مشینوں کو کم استعمال کریں گے، وہاں پر آپ کو لیبر کیا کرنی پڑے گی، بڑھانی پڑے گی. اور جتنا زیادہ آپ مشین استعمال کریں گے تو لیبر کیا کرنی پڑے گی، کم کرنی پڑے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرا کہ حضرت والا یا تو آپ مشین انٹینسو ہوتے ہیں یا آپ لیبر انٹینسو ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اکنامکس پڑھا ہے تو اکنامکس کے اندر اس چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے کنزیومر گوڈز اور کیپٹل گوڈز کے نام سے، آپ نے شاید پڑھا ہو پروڈکٹ پاسبلٹی فرنٹیئر، اس میں بھی کافی حد تک سملر چیز ہی بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ سملر کانسیپٹ ہی ہے، لیکن آسان لفظوں میں دونوں میں سے ایک چیز آپ کو چاہیے ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر اس نے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھولا بھائی نے مشین کو چوز کیا، ٹھیک ہے،
بولا بھائی نے مشین کو چوز کیا. اچھا یہ مال وال لے کے آیا تھا تو اس نے اپنے کہاں رکھا ہوا تھا؟ ابھی گھر میں رکھا ہوا تھا, گھر میں رکھا ہوا تھا. اس کی امی نے بولا بولا بھائی کی تمہارے پاس دو آپشن ہیں. بولا یہ گھر ہے, یہ تمہارے ابا جی نے کارخانہ نہیں بنوایا, ٹھیک ہے, تو تمہارے پاس دو آپشن ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک اس گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک روم تم مجھ سے لے لو, ٹھیک ہے, اس روم کا میں اندر سب میٹر لگوا دیتی ہوں, ٹھیک ہے, اور جو رینٹل وغیرہ ہوگا, جو مارکیٹ کا رینٹل ہوگا تم مجھے وہ پے آف کر دینا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے مینٹیننس وغیرہ کے چارجز آئیں گے نا, ظاہر ہے تم اپنے لیے گھر میں اپنا کیا نام ہے یہ گھر میں رہے ہو تو ظاہر ہے آؤ گے جاؤ گے, نیچے سے اوپر آؤ گے جاؤ گے, تو ظاہر ہے ایک بلڈنگ مینٹین کرنی ہے تو اس کا ایک مینٹیننس ہوتا ہے, تو وہ بھی تم پے آف کر دینا. تو بولا بھائی نے بولا کہ بھائی یہ کون سے چارجز آ گئے مارکیٹ میں, یہ تو میں نے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کیے تھے, یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی. سمجھ کیا آئی؟ بولا بھائی نے ایک چیز جو سمجھی, اس نے کہا یار میں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر مجھے پروڈکشن کرنی ہے, میں یہاں پر زیادہ فوکس پروڈکشن پہ کرا رہا ہوں, ڈسکس کروں گا کہ پھر انڈسٹریاں کتنی ہوتی ہے, لیکن ابھی پروڈکشن پہ فوکس کرا رہا ہوں. تو اس نے سمجھ لیا کہ دیکھو ایک مجھے RM یعنی مجھے رو مٹیریل چاہیے ہوگا, صحیح ہے. پھر ایک چیز اس نے کہی کہ یار رو مٹیریل کے بعد یہ طے شدہ ہے کہ مجھے لیبر چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کچھ ادر ایکسپینڈیچر ہوں گے, جس نے اس نے بولا کہ میں اس کو نام, ویسے تو اس کا نام میں دے دیتا ہوں, اس کا نام ہے اوور ہیڈز رکھ لیں آسانی کے لیے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں تو RM چاہیے ہوگا آپ کو, اس کے بغیر تو پروڈکٹ نہیں بنے گا. لیبر آپ کو چاہیے ہوگی, جیسے کہ میں نے یہاں پر کانسیپٹ بتایا کہ یہ مشین انٹینسو ہے یا لیبر انٹینسو ہے, اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر اگر آ جاتی ہے اوور ہیڈ کی بات کر لیتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ کسی بھی ویسینٹی میں تو پروڈکشن کریں گے نا, روڈ پہ تو نہیں کریں گے, ایسے ہی ہے نا. آپ رو مٹیریل لیا آپ نے لیبر کو بھی ارینج کر لیا. رو مٹیریل بول رہا ہے مجھے کہاں رکھو گے تم, لیبر بول رہا ہے بھائی میں کہیں پر روڈ پہ تھوڑی کام کر سکوں گا میں, آپ مجھے جگہ دو, یہ دو, ٹول دو, الیکٹریسٹی کے کنیکشن چاہیے ہوں گے, اور مجھے فلانا اور وہ ساری چیزیں, تو اس کو کوئی نہ کوئی ویسینٹی چاہیے ہوگی. اور اگر وہ مشین لینے کا سوچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مشین لے گا تو آپ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے جب مشین لیتے ہیں تو اس کی کوئی یوزفل لائف ہوتی ہے, یوزفل لائف ہوگی تو اس کی ڈیپریسیشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے جی. مشین لیے, بائک لیے آپ لوگوں نے, اچھا یہ سوال میں مس کر گیا, صبیبہ راضی, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جناب والا اسٹارٹ اپ میں تو لیبر سے بھی کام ہو جائے گا نا, ابھی اسٹارٹ تو کر رہے ہیں بزنس, تو لیبر سے اسٹارٹ کر لیں, اگر بزنس چل جائے گا تو اس کو مشین سے ریپلیس کر سکتے ہیں. ویری گڈ تھنکنگ اینڈ ویری گڈ آئیڈیا. اچھا لگا سن کے کہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے سوچتے ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے پہلے, وچ از کوائٹ گڈ, ٹھیک ہے. لیکن بیٹا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اگر آپ مشینوں کو یعنی کہ اگر آپ پروڈکشن کرو گے تو ہر حال میں پہلے مشین چاہیے. میں نے بسکٹ کی انڈسٹری کو کیوں کہا, دیکھو میں خود ایک ایسی انڈسٹری سے متصل ہوں. آپ کے ذہن میں آئے گا یار بسکٹ کی انڈسٹری میں کیا لگیں گے, میرے گھر میں بھی تو ہے مست, میرے پاس بھی ایک وہ پڑا ہوا ہے, اوون پڑا ہوا ہے, ہم تو بیک کر لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. دیکھو یہ جو گھریلو کنزیومر پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میں آپ بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے ہیں. آپ چھوٹا موٹا ایک کیک بنا سکتے ہو, آپ چند ایک کوکیز بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو ایک بہت بڑی لائن بچھانی ہے تو آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہے بیسیکلی سارے اصول و ضوابط کے ساتھ چلیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ایک چیز غور نہیں کی. میرا ایک سوال ہے,
میں ہاتھ سے آٹا گوندتا ہوں، ہاتھ سے بسکٹ بناتا ہوں، میں چاہے کتنی بھی زیادہ احتیاط کر لوں، کتنی بھی زیادہ احتیاط کر لوں، فوڈ اینڈ سیفٹی کے ایشوز آئیں گے 100% آئیں گے، آپ بچ نہیں پائیں گے ان سے۔ اللہ آپ لوگوں کو SFA PFA جو یہ ہماری جتنی فوڈ اتھارٹیز ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بڑے کمپلائنسز ہیں، بڑے کمپلائنسز ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں۔ پھر آپ نے ابھی کوالٹی کے اسٹینڈرڈز وغیرہ نہیں پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، تو اس کے بھی بڑے اسٹینڈرڈ ہیں۔ لیکن ہاں، اگر میں ان سب باتوں کو قطعی نظر رکھوں، جو آپ کی میں بات ہے اس کی میں تائید کروں گا، اور میں آپ کو بڑا مطلب مجھے بہت اچھا لگا، اٹس اے ریئلی اپریشیٹنگ کامنٹ، کہ اگر ہم کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی ادر وے راؤنڈ سے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو ہے لیبر کا استعمال کر کے کسی طریقے سے مشین کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ تو یس، فار اینی اسٹارٹ اپ، چونکہ لیبر کی کوسٹ ہو سکتا ہے آپ کو مشین کی کوسٹ اوور آل کم لگ رہی ہو، لیکن لیبر کی کوسٹ ہائی ہونے کے بعد بھی اس کا رسک کم ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم جب آگے ڈسکس کریں گے تو ضرور بتاؤں گا۔ ویری گڈ، یو ہیو گاٹ دا پوائنٹ کہ کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چلیں جی آگے چلتے ہیں، لیکن یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے اسٹارٹ اپ ہی کیوں نہ ہو، کچھ ایسے خرچے ہوتے ہیں جن کو آپ اوور ہیڈ کا نام دیں گے، چاہے اسٹارٹ اپ ہی کیوں۔ میں کہتا ہوں میں گھر میں بیٹھ کے ہی اپنا لیپ ٹاپ سے ہی جو ہے دنیا میں اپنے پروڈکٹ سیل کرتا ہوں، دنیا میں چیزیں سیل کرتا ہوں۔ دیکھو، ہو سکتا ہے میرے گھر والے مجھے معاف کر دیں اس الیکٹریسٹی کا جو میں استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے جس جگہ کو میں گھیر کے بیٹھا ہوا ہوں، جس روم کو میں گھیر کے بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر والے مجھے اس کا کرایہ نہ دیں، لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امپیوٹڈ کاسٹ ہوتی ہے، اندر چھپی ہوئی کاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لگ رہی ہے۔ جس بجلی کو میں استعمال کر رہا ہوں وہ ٹیکنیکلی میں گھر کے لیے کنزیوم نہیں کر رہا، وہ میں بزنس کے لیے کنزیوم کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ گھر میرے پاس نہ ہوتا، اگر یہ گھر والوں کے پاس یہ روم نہ ہوتا، تو ان اینی کیس مجھے کسی کو اسپیس میں جانا پڑتا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پاکستان میں بہت ساری شیئرڈ کو اسپیس ہیں جہاں پر آپ جا کے ایک روم یا ایک ٹیبل جو ہے منتھلی رینٹل پہ لے سکتے ہیں، 8 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، جو بھی اس کے سینیریوز ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اچھی لگی، بڑا اچھا لگا مجھے۔ بہرحال تو یہاں پر ہمارے پاس آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا مشین لیبر۔ اب دیکھیں اس کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے ہوگی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جگہ سے مراد جگہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میرے پورے سینیریو میں نے مینوفیکچرنگ کو کنسرن کیا ہے۔ ابھی کوئی بچہ اٹھ کے سروس کی بات کرے گا، جو کہ میں نے ایگزامپل بھی دے دی، تو ذہن میں رکھیے گا بیٹا کہ مینوفیکچرنگ کے اندر تو آپ کو جگہ چاہیے ہی چاہیے، پاسبل نہیں ہے اس کے بغیر۔ اور میں مینوفیکچرنگ کو سروس کے بارے میں نے کہا کہ ابھی میں اور بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے پورا، اس کا نام ہے سروس کوسٹنگ، بڑا مزے کا ٹاپک ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہی گزاریں گے اس سے، اور اس کے کوئی سوالات بھی زیادہ نہیں آتے، لیکن بڑی مزے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور سینیریو بتاؤں، پوری دنیا میں ٹیرشیری انڈسٹری بڑی ہے مینوفیکچرنگ سے، سروس دینے کی انڈسٹری بڑی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز آپ کام کر رہے ہو، اگر آپ اس کی بنیاد کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا ہر پروڈکٹ کے اندر کو سورسنگ، آؤٹ سورسنگ، انشورنس چاہیے، سپلائیز چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ اگر آپ جائیں گے نا اس کے پیچھے تو آپ کو سروس ہی سروس ملیں گی، اچھی بڑی انڈسٹری ہے، اور کئی ممالک تو ٹیرشیری انڈسٹری پہ ہی ہے، تو ٹیرشیری کہتے ہیں بیسیکلی۔ اچھا جی، ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، یہ لیبر ہو گئے، آپ کے پاس اوور ہیڈز ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اوور ہیڈ کی طرف میرا فوکس تھا کہ اوور ہیڈ کیا ہے۔ مان لیتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے ڈیپریسیشن میری لگے گی، ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کیا کہ بھائی میرے پاس ڈیپریسیشن بھی لگے گی، اس کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی لگے گا، ٹھیک ہے، یہ مشین چلاؤں گا تو میرے پاس فیول اینڈ الیکٹریسٹی کے چارجز بھی لگیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک چارجز لگیں گے۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے مشین کے جو ہے، جیسے میں نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کہا ہے، تو مشین کے اسٹور اینڈ اسپیئر بھی کنزیوم ہوں گے۔ اسٹور اینڈ اسپیئر کیا ہوتا ہے، تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، آپ لوگ بائک چلاتے ہیں، نہیں چلاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر لوگ ہیں بھائی،
میری مراد امیر لوگ، اگر کوئی بندہ اس میں بولے گا میں بس میں آتا جاتا ہوں تو بیٹا بس مہنگی ہے بائک سے، اسی وجہ سے کام، ٹھیک ہے. اور بڑا سکون کا مرحلہ ہے کہ آپ بس اپنا جا رہے ہیں، بس میں بائک خراب ہو گئی تو بندہ رول جاتا ہے روڈ پہ، بس خراب ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر گاڑی چینج، ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس کے اپنے مسائل ہیں، یہ صرف مزاحن کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ اگر ایسی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو اس کو آسانی کرے. اچھا جی، اسٹور اینڈ اسپیئر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بیلٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے اسکروز ہوتے ہیں، کچھ ایسے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ وارن اینڈ ٹورن ہوتے رہتے ہیں. تو کمپنی کیا کرتی ہے، تھوڑا بہت اس کا ہے نا پیچھے بیک اپ رکھ لیتی ہے تاکہ جب بھی یہ ٹوٹے پھوٹے تو اس کو فوری طور پر چینج کر کے چلا دیں. میں مین پارٹس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ کے لگیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر میں بھولا کی اسٹریٹجی کو سمجھوں تو بھولا اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ میں جو ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، میں بیسیکلی اگر مجھے کوئی چیز بنانی ہے تو میرے پاس مجھے اس کی ٹوٹل کاسٹ جو لگے گی وہ لگے گی ایک را مٹیریل کی کاسٹ، ایک لیبر کی کاسٹ اور ایک اوور ہیڈ کی کاسٹ. اگر میں ان تینوں کو ملا لیتا ہوں تو یہ میری کیا بچ جائے گی؟ پروڈکٹ کی کاسٹ. مان لیتے ہیں ایک پروڈکٹ آپ نے بنایا، اس میں آپ نے 100,000 را مٹیریل میں خرچ کیے، 50,000 آپ نے اوور ہیڈ میں خرچ کیے اور 50,000 آپ نے لیبر میں خرچ کیے، تو یہ آپ کی 200,000 کی پوری پروڈکٹ کی پوری لوٹ جو آپ نے بنائی تھی وہ بنا لی. اب میرے دوست وہ کہتا ہے میں نے اس کو بنایا بیسیکلی 1,000 kg، ٹھیک ہے، 1,000 kg بنایا. تو میں نے کہا بھائی پر کے جی آپ کو کتنے کا پڑ گیا؟ تو اس نے بولا یہ میری ٹوٹل کاسٹ ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، صرف تمہید کے لیے ہے، اس کو بالکل سیریس نہ لے لیجیے گا. پتہ چلے دیکھیں آج تو تیرے بھائی نے کاسٹنگ سیکھ لی ہے، آج تیرا بھائی ہر چیز کی کاسٹنگ کر لے گا. ایسا نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے بھائی آپ کی 200 روپے پر کے جی، 200 روپے پر کے جی کا. اس نے کہا کہ مجھے ایوریج کاسٹنگ بیٹھی ہے اور بھولا نے اپنے پسینے کو ماتھے سے پہنچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یار رل تک گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو بیچنا بھی ہے، آگے بنانا بھی ہے، اب اس کو اسکیل اپ بھی کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ میں آیا جو کاسٹنگ گھومتی ہے نا، کاسٹنگ کا جو مدار ہے، ہر سبجیکٹ کا کچھ مدار ہوتا ہے، وہ عام طور پر اس کی بیسک کے میں مدار کی بات کروں تو وہ مٹیریل میں گھومتی ہے، لیبر میں گھومتی ہے اور اوور ہیڈ میں گھومتی ہے. بس یہ مین کاسٹنگ ہے. اب مٹیریل میں کس کس کو دیکھنا ہے، لیبر میں کیا کیا دیکھنا ہے، اوور ہیڈ میں کیسے کیسے دیکھنا ہے، کیا ہمیں سب کچھ ایکچول پہ ہی چلانا ہے یا ہم کسی قسم کی بینچ مارکنگ یا اسٹینڈرڈ سیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بینچ مارکنگ اسٹینڈرڈ سیٹنگ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تیار ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ کو ایک شادی میں جانا ہے، آپ کو تیار ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی ایک بچہ اٹھے گا، وہ تیز پتہ ہے کیا کہے گا؟ بولے گا سر مجھے لگتے ہیں 20 منٹ. ویری گڈ، 20 منٹ یہ اسٹینڈرڈ ہے، لیکن آپ ایکچوئل میں ناپ لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے. دیکھیں یاد رکھیں، عام طور پر ہم زندگی میں اسٹینڈرڈز ہی کرتے ہیں. 20 منٹ میں آفس پہنچ جاؤں گا، 25 منٹ میں یہاں نکل جائے گا، اور یہ مشاہدات کی بنیاد پر ہوتا ہے، مشاہدات ہوتا ہے. تو کاسٹنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کمپنی دیکھتی ہے یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان ویریبلس کا آپس میں ایسے ریلیشن شپ ہے اور میں ایوریج ایسے ایسے کرتا ہوں تو میرا اسٹینڈرڈ یوں ہونا چاہیے. ابھی کیسے ہی کرتی ہے اس کو تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک سمجھانے کے لیے. اور کیا ہے، یہ تو ہمارے کوسٹنگ کے پارٹ اینڈ پارسل ہو گئے. پھر اس کے اندر پھر آ جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب کبھی بھی آپ مٹیریل، لیبر اور اوور ہیڈ انکر کریں گے اور مہینے کی کلوجر آ گیا، 1 تاریخ سے کام شروع چل رہا ہے، 30 تاریخ کو کام آپ کرتے رہے.
کیا 30 تاریخ کو جتنا آپ نے ان پٹ ڈالا ہوگا اس کا سارا فنش گڈز بن چکا ہوگا؟ نہیں. دیکھیں ایسا ممکن تب ہوتا ہے کہ آپ 30 تاریخ اس درمیان میں پروڈکشن کا کوئی ٹارگیٹ کرو اور وہ پروڈکشن کا ٹارگیٹ پورا ہوتے ہی 30 تاریخ کو بھی کوئی پروڈکشن نہیں، آپ ان پٹ ہی نہ کرو. لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، زیادہ تر مینوفیکچرنگ کنسرنز میں پروسیس چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو گڈز بنا رہے ہیں اگر وہ ریڈی مارکیٹ میں وداؤٹ اینی ایشو سیلیبل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بناتے رہنا ہے، آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ کے اوپر بناتے رہنا ہے، اس کو اسٹور کرتے جانا ہے، پھر اس کو بیچتے جانا ہے، بناتے رہنا ہے. تو دیکھو جب فیکٹری چل ہی رہی ہے تو کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ فیکٹری کے پاس سارے گڈز فنش گڈز میں کنورٹ نہیں ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری پروسیس کوسٹنگ کا پارٹ ہے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی اور ٹیکنکس آ جاتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی ٹیکنکس آ جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ہم نے پڑھا کہ ہم کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو، یہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جناب والا آج جو ہے ہم لوگوں نے ایک ٹھیک ہے جی، تو ہم ذرا سا اس کو جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. بس آخری ہے تو میں ذرا سا ایک چھوٹی سی اور تمہید کر کے آپ لوگوں کے زیادہ منٹ نہیں لوں گا. اوبویسلی ہماری کلاس دیر سے سٹارٹ ہوئی، صرف 5 سے 7 منٹ لوں گا آپ لوگوں کے. تو میں ذرا چلے آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں انوینٹری کیا ہے، کوئی بچہ جو ہمت کرے اور یہ بتا دے کہ انوینٹری کیا ہوتی ہے. اللہ کا بندہ پی آر سی پڑھ لیا نا بھائی، پی آر سی پڑھ لیا، جو آئی ایس 2 بولتا ہے نا بیٹا وہی انوینٹری ہے. بس ختم. جو آئی ایس 2 بولتا ہے وہی انوینٹری ہے. اچھا آپ نے جواب دیا جس کا آپ بزنس کرتے ہیں. سوچیں ضروری ہے. عام طور پر ایسا ہی ہے، اگر آپ گڈس خریدتے ہیں یا گڈس لے کے اس کو پروسیس کر کے بیچتے ہیں تو عام طور پر یہ بالکل صحیح پوائنٹ ان ٹائم ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ یہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو آئی ایس 2 کی تعریف ہے نا، بس اس کو اپنے پلے سے باندھ لو. آپ نے اس کو باندھ لیا، آپ کو سمجھ آ جائے گی انوینٹری کیا ہے. تو چلو حصول برکت کے لیے صرف اور صرف میں جو ہے آپ کو کر کے دے دیتا ہوں یہ تعریف کیا ہے. بہرحال اب یہاں پر انوینٹری کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، سگنیفیکنس آ جاتی ہے. انوینٹری ریپریزنٹ، اس میں ایک بڑی عجیب سی بات میں نے نوٹ ہی نہیں کی. بہرحال میں آپ کو آسان لفظوں میں تعریف کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. انوینٹری آر ایسٹس which are held for sale، یا اس کے پروسیس میں ہو یا آر ایم ہو. یہ 3 تعریفیں ہیں جو آئی ایس 2 میں بھی لکھی ہوئی. آئی ایس 2 میں جو 3 لائنیں ہیں نا، پی لو اس کو. بس آپ نے اس کو پی لیا، ختم ہو گئی اسٹوری. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوسٹنگ میں کوئی تعریف میں چینج نہیں ہے. کوسٹنگ بھی انوینٹری اسی کو کہتا ہے جس کو آپ کیا کرتے ہو، بیسیکلی آپ پروسیس کیا کہتے ہیں، جو آئی ایس 2 میں تعریف ہے کوئی چیز، اور جس کو آپ بیچتے ہو، پروسیس کرتے ہو، جس کا آپ کا مقصد رکھنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو پروسیس کر کے ایک پوائنٹ ان ٹائم میں بیچ دو. اچھا جی بیٹا ایک اور ذہن میں ہم چلتے ہیں. آپ لوگ ایک بات بتائیں، اگر میں آپ سے پوچھوں ٹائپس آف بزنس، تو کتنے ٹائپس آف بزنس ہوتے ہیں عام طور پر؟ کوئی بھی بزنس بنتا ہے تو کیا بیچتا ہے وہ؟ اگر میں اس جہت سے ٹائپس آف بزنس پوچھوں کیا بیچتا ہے وہ؟ گڈ ہو گیا، ایکسلنٹ. گڈس اینڈ سروسز، گڈ ہو گیا.
یہاں تک بات میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے بتائیں گڈس کے اندر دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ ایگزیکٹلی بیچتا ہے, وہ گڈس اٹھا کے سیدھا بیچ دیتا ہے, یا وہ کیسے بیچتا ہے, مینوفیکچر کر کے بیچتا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے. ٹریڈر کون ہوتا ہے؟ ہاں ایکسیلنٹ. اگر میں ایک چیز یہ پانی کی بوتل لوں مارکیٹ سے, اس کو میں اپنا مارجن رکھ کے ایز اٹ از اس کو بیچ دوں, اس میں کوئی ویلیو ایڈ نہ کروں. ویلیو ایڈ کرنے سے میری مراد یہ اس کے اندر کوئی چینجز نہ لے کے آؤں, تو بیسیکلی میں ٹریڈر ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ ڈھکن الگ لیتا ہوں, بوتل الگ لیتا ہوں, یا بوتل بنواتا ہوں, ڈھکن بنواتا ہوں, پانی کا واٹر فلٹریشن کا پلانٹ رکھا ہوا ہے, اس کو بھرتا ہوں, فل کرتا ہوں, سیل کرتا ہوں, اور اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچتا ہوں. تو ٹیکنیکلی چونکہ میرا ایک پروسیس گزر رہا ہے, اس میں آر ایم بھی لگ رہا ہے, پی ایم بھی لگ رہا ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس مینوفیکچرنگ کی بات آ جاتی ہے. اب دیکھو یہاں پر ہمارے پاس مینوفیکچرنگ کی بات ہوگی, تو یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹائپس آف بزنس کا چھوٹا سا خاکہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو. اب ایک اور چھوٹا سا چٹکلا چھوڑ کے, کیونکہ دیکھو پہلا چیپٹر ہے نا, صرف یہی بحث ہے, ہم نے اس میں جانا نہیں ہے. اس کے اندر میں صرف ویلیویشن کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے ڈاکومنٹس کو انوینٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. آئی کیپ کے اس میں کیا ہے کہ انوینٹری کا ڈاکومنٹس کو الگ دکھا رہا ہے وہ, اور انوینٹری ویلیویشن کی جو آپ کی انوینٹری ویلیویشن کہہ رہا ہوں, جو انٹریز ہے, جنرل انٹریز, اس کو اس نے کیا کیا ہوا ہے, الگ الگ کیا ہوا. ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا ہے, میں نے دونوں کو مرج کر دیا ہے. انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی, ہماری جو اسٹریٹجی رہے گی وہ یہی رہے گی کہ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آفٹر کلاس ہوگا, اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک پی ڈی ایف جو ہے ہینڈ آؤٹ کی شکل میں, کسی فلو چارٹ کی شکل میں آپ کو شیئر کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, جو ہم نے کلاس میں پڑھا ہوگا. تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پورا لیکچر ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کو صرف کی پوائنٹس اگر ریوائز کرنے کی ضرورت پڑے, جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے, تو آپ لوگ کو اسی کو ریوائز کرنا پڑے گا. ادروائز جو پکچر ہم نے دیکھنی ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر ہم چلتے ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں اب انوینٹری کی. یہاں پر ہم صرف اس چیپٹر کا نام انوینٹری رکھ رہے ہیں, اور انوینٹری میں ہم بات کرتے ہیں کہ انوینٹری کتنے ٹائپس کی ہو سکتی ہے, بتائیے. دیکھو عام طور پر جو ہے نا, میں اس کو ایسے کہتا ہوں, میری جو ہے نا سائیکالوجی اس معاملے میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں. پرچیز اور سیل, یہ ایک کرائٹیریا میں نے بنایا ہوا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر میں اس کو پرچیز کر سکتا ہوں, لیکن میں سیل نہیں کر سکتا. پرچیز کر سکتا ہوں لیکن میں سیل نہیں کر سکتا. عام طور پر یہ آر ایم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو اور تھوڑا سا اگر ہم ڈیپ ڈائیو کریں, ٹھیک ہے جی, بلکہ اس کو آسان کر لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. آپ لوگ اس فنکشن میں پھنس جاؤ گے کیونکہ یہ ایک میتھڈالوجی کی بات تھی. ہم آسان کر لیتے ہیں, را مٹیریل لے لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. را مٹیریل کیوں, را مٹیریل ایک ٹائپ کا پروڈکٹ ہے, ایسے ہی کیوں لیتے ہیں ہم, پروسیس کرنے کے لیے. پروسیس کر کے کیا بناتے ہیں, ایف جی, فنش گڈس. دوسرا کون سا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے ڈبلیو آئی پی. ڈبلیو آئی پی کیا ہوتا ہے, اس کو بھول جاتے ہیں, پہلے آگے پڑھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اسٹور اینڈ اسپیئرس. اس کا واحد مقصد کنزیوم کرنا ہے. یہ واحد پروڈکٹ ہے جو صرف کنزیوم ہوگا, اس کو آپ سیل نہیں کرتے, اس کو آپ پروسیس کر کے بھی سیل نہیں کرتے. اس کا پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے, کنزیوم کرنا ان پروڈکشن. اب آپ لوگ سوال آئے گا, سر اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس کو را مٹیریل میں کیوں شامل کیا جاتا ہے.
انوینٹری میں کیوں شامل کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہے, انشاءاللہ میں جو ہے اس کا ایک آرٹیکل ضرور شیئر کروں گا. اسٹور اینڈ اسپیئر ہے نا, اس کی اکاؤنٹنگ پہ بحث ہے, کیونکہ اس کی اکاؤنٹنگ چینج ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹور اینڈ اسپیئر اتنے ہائی ویلیو ہوتے ہیں اور وہ بہت عرصے بعد چینج ہوتے ہیں. یعنی جب وہ کسی مشین کے اندر لگتے ہیں نا, تو مشین میں لگتے ہیں تو وہ 4-5 سال مشین کی لائف چلتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا واقعی رو مٹیریل والی کیٹیگری کے ہیں؟ لگ تو نہیں رہے, کیپٹل گڈ ٹائپ کے لگ رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یار وہ گھستے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, تو اس کو ہم لوگ رو انوینٹری میں ڈالتے ہیں. آپ اس کی بحث میں نہ پڑیے گا انشاءاللہ, بس میں آپ کو جریدہ شیئر کروں گا صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹیکنیکلی بھی تو بڑا ہونا ہے نا, آئی کیپ کرتے رہو گے آگے نہیں جانا, ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف کنزیوم ہوتے ہیں. اور اس کا جو ڈفرنس آتا ہے نا, بیسیکلی مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں, آپ نے 100 روپے کے خریدے اور ابھی آپ جا کے ویئر ہاؤس میں دیکھ رہے ہو تو 50 روپے کے بچ گئے. تو آپ نے کہا بھائی یہ 50 روپے کے کہاں چلے گئے؟ تو ویئر ہاؤس انچارج نے بتایا بھائی میں نے یہ ایشو کیے تھے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ والوں کو, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو, اور انہوں نے کیا کیا, اس کو مشینوں میں فٹ کیا اور یہ کھپ گئے. کھپ گئے سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو ٹینشن نہیں لو, کھپ گئے کا مطلب وہ استعمال ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آخری چیز آ جاتی ہے فنش گڈس. فنش گڈس کیا ہوتا ہے؟ اویلیبل فار سیل. اگر اس پکچر کو تھوڑا سا اس طریقے سے کیا جائے کہ اسٹور اینڈ کنزیوم کو باہر نکال دیتا ہوں, صحیح ہے, اس کو باہر نکال لیتا ہوں, بولتا ہوں تو میرا دوست ہی نہیں ہے بھائی, اور یہ ہم بات کر لیتے ہیں, اس کا نام ہے فنش گڈس, اس کا نام ہے آر ایم, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ آر ایم سے فنش گڈس کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مینوفیکچرنگ, صحیح ہے. میرا سوال یہ ہے, یہ آر ایم تو مان لیتے ہیں جب ڈلے گا تو 100% ڈل جائے گا, مان لیتے ہیں کہ ہمارا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی سب ڈال دیتے ہیں, جیسے گھر میں سالن بن رہا ہے اس طریقے کا, ٹھیک ہے. یہ اس کی کیا ہے, آپ یوں سمجھ لیں اس کے اسٹیجز. جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے گا, یعنی کہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے گا تو وہ فنش گڈس میں کنورٹ نہیں ہوگا. اور یہ جب اس اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے تو اس اسٹیج پہ تو یہ ہے کیا, را مٹیریل ہے. بس اس درمیان اگر فنش گڈس کو آپ نے دیکھنا ہو, وہ جس بھی اسٹیج پہ ہو, میں ونس اگین کہہ رہا ہوں, وہ جس بھی اسٹیج پہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, WI, ورک ان پروسیس. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ونس اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر آپ رو مٹیریل انپٹ کرتے ہو, رو مٹیریل تو وہ ہے کہ جو بالکل ان پروسیس ہے, اور فنش گڈ وہ ہے جو بالکل پروسیس ہے. اس درمیان جو بھی ہے وہ کیا ہے, WIP, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک سی چیزیں تھی, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے اس چیز کو آج اچھے سے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آج کی بیسیکلی پہلی کلاس میں دیکھیں تھوڑی سی تمہید ہوتی ہے, تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں, اور پہلی کلاس میں اچانک پلا دوں گا نا تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے, بچے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو آتے ہی ہم پہ حملہ بول دیا ہے, ابھی تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں, ابھی تو ہم نے دنیا بھی نہیں دیکھی ہے. تو ہمارے لیے یہ کس طریقے سے چیزیں, تو یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور یہ دکھا دیتا ہوں. یہ انیشیلی میں نے دکھائی تھی, لیکن کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہ لیپ ٹاپ بھائی ہے نا, اس کا دل نہیں ہوتا صحیح سے کام کرنے کا. اچھا جی, یہ میں ذرا یہ پکچر آپ کو اگر نظر آئے صحیح سے تو مجھے بتائیے گا. یس, بس اتنی کافی ہے. یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یار ایک تو یہ بڑا سردردی ہو گئی ہے میرے لیے, ذرا ایک منٹ, سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ
ہاں جی ہاں جی تو جی بیٹا جی، یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی پکچر ہے، میں آپ کو پھر سے جو ہے یہ ہمارا تھوڑا سا لیا. آل رائٹ، یہ پکچر اب ویزیبل ہے جی. اچھا جی، دیکھیں ہمارا یہ جو چیپٹر ہے اور یہ ہماری جو چیزیں ہیں، اس چیپٹر کے اندر اگر میں سچ آپ کو بتاؤں، جن چیزوں کو آپ نے مجھ سے سمجھنا ہے اور وہ میں پڑھاؤں گا، یہ ایک تو چیز ہے یہ مٹیریل ڈاکومنٹیشن. انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم کل کی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر میں مٹیریل دیتا ہوں، ہم پورے پروسیس کو ڈسکس کریں گے. دیکھو یاد رکھیے گا، پروسیس ذہن میں ہوگا نا، انٹری ایسے سمجھ میں آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بات تو بالکل لاجیکل لگ رہی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا صرف ایک سائڈ آپ نے پکڑنی ہے، دوسری سائڈ خود بولے گی میں نے کہاں جانا ہے، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا انشاءاللہ. بچے یہی پریشان ہوتے ہیں، سر میں جنرل انٹریز یاد کر لوں. ابے بھائی یاد کیوں کر رہا ہے، پاگل واگل ہو گیا ہے. چند ایک پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ انڈسٹری جاؤ گے نا، آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ بولو کہ سر یہی تو بتا رہے تھے، یہی تو ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ وہاں پر لیجرز بہت ساری قسم کے ہوں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ بہت ایک ہی چیز کے بہت سارے لیجر بنے ہوئے ہوں گے، 10 لیجر، 20 لیجرز، لیکن بات وہی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. نہیں، یہاں پر آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اس میں صرف جنرل انٹریز ہے. نو، اس میں دیکھیں ایک تو میں نے چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی، وہ ہے آپ کی بیسیکلی جو ہے انوینٹری کی بیسک چیزیں ہیں، انوینٹری کی ٹائپس، جو کہ میں نے یہ ڈسکس کی، یہ انوینٹری کی ٹائپس ہے. اب ویلیویشن ہے، فارمولا ہے، وہ آپ لوگوں کی پی آر سی والی چیز ہے، اس کو میں بیسک ہی گزاروں گا، ورنہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹ دے دوں گا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں. سوال بھی نہیں ہے ویلیویشن کے، ایسے بہت مشکل سوال بھی نہیں آتے. ایک آدھ دو سوال کر لیں گے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے یہ مٹیریل ڈاکومنٹیشن. مٹیریل ڈاکومنٹیشن کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے، تو فیکٹری میں کس طریقے سے چیزوں کو ایشو کیا جاتا ہے، ریٹرن کیا جاتا ہے. ابھی جو میں نے بات کی نا آپ کو، تو میں آپ کو کل فیکٹری کا ایک لے آؤٹ سمجھاؤں گا، فیکٹری کام کیسے کرتی ہے، ایک مشینری کام کیسے کرتی ہے. ایک بہت بڑی مشینری ہوتی ہے، ہم یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مشینری کس طریقے سے چلے گی، کام کیسے کرتی ہے. اچھا، ایک اور چیز آ گئی کہ ہمارے پاس جو ہے جرنلائزنگ. میں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک ہمارا یہ ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ہمارا یہ ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہمارا جو ہے، جو میں نے یہ میں نے الگ سے ہائی لائٹ کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ تین چیزوں پہ آپ کی گرپ ہو جاتی ہے، انوینٹری ویلیویشن آپ کے لیے بالکل کریم ہو جائے. تین چیزوں کا، نمبر 1 آپ کو ڈاکومنٹیشن کا فلو، اور اس کی نمبر 1 آپ کو ڈاکومنٹیشن کا فلو سمجھ میں آ جائے، پروسیس فلو سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کون سے ڈاکومنٹ جنریٹ ہو رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آئی کیپ نے کچھ پروسیس فلو تو لکھے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ نہیں لکھے، اور میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں لکھے. ٹھیک ہے، دوسری چیز آ جائے گی آپ کے پاس کہ آپ نے لکھا جرنلائزنگ مٹیریل موومنٹ. میرا سوال یہ ہے، جرنلائزنگ تو آپ کو سیکھنی ہی سیکھنی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کا جو، اگر میرے پاس ابھی سلیبس یہاں پر موجود، اس میں میرے پاس چیپٹر کی وہ پوری اسکریننگ نہیں موجود ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا. میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ غور کریں گے نا، تو آپ کا انوینٹری ویلیویشن، انوینٹری مینجمنٹ، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اوور ہیڈ آ جاتا ہے، پھر آپ کے بعد لیبر آ جاتا، اوور ہیڈ ہے، لیبر ہے، اوور ہیڈ ہے، ایکٹیویٹی بیس پوسٹنگ ہے، وہ بھی اوور ہیڈ کا ہی سب پارٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لیبر آ جاتا ہے. اس کے بعد آئی کے ایک چیپٹر بناتا ہے جس کا نام ہے کوسٹ آف پروڈکشن، کوسٹ فلو پروڈکشن. جب آپ کوسٹ فلو پروڈکشن پڑھیں گے نا، تو اگر آپ کی جرنل انٹریز کمزور ہیں، آپ کو کوسٹ فلو پروڈکشن نہیں سمجھ میں آئے گا، بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ وہ بیسیکلی ان 5 چیپٹرز کا خلاصہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایکسٹرا اپنے آپ میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، کوئی چیپٹر نہیں ہے. وہ اس میں انہی 5 چیپٹرز کا خلاصہ ہی ہے.
اور رہی بات جرنل انٹریز کی، جرنل انٹریز میں گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے، کوئی بہت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہ میں کوئی یونیک بات لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے آج جو ہم نے ایک یہ ویلیویشن وغیرہ دیکھیں ہم پڑھیں گے، لیکن میں نے جیسے کہ میں آپ سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے پی آر سی پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے فیفو کیا ہوتا ہے، ایف کو کیا ہوتا ہے، اس کی کیلکولیشن کیسی ہوتی ہے، آئی وونٹ گو ان ڈیپ، میں نہیں جاؤں گا. میں آپ لوگ کا وقت بہت قدر و قیمت رکھتا ہے میرے لیے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سے اگر ریکویسٹ آپ لوگ کریں گے تو میں اس کے اندر ڈیپلی جا کے پڑھاؤں گا، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ہم اس وقت کو کسی اور چیزوں میں بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے آپ کے پاس یہ سیم ایز اٹ از ہے چھوٹے چھوٹے ٹاپک، کیا ایف آر ایس کی ویلیویشن کیا ہے، ٹائپس ہے، نان انڈرسٹینڈنگ، کوسٹنگ ورسز این آر وی کا آپ لوگوں کو کانسیپٹ پتہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہے آج کی کلاس کا جو اگر میں خلاصہ بیان کروں تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مسٹر بھولا اور مسٹر سیانا کی کہانی سنی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب کبھی بھی ہمیں کاسٹ ایسوسیٹ کرنی ہے کسی پروڈکٹ کے ساتھ تو ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ یہ دھیان رکھتا ہے کہ ان اینی کیس وی نیڈ مٹیریل لیبر اوور ہیڈ. چاہے مجھے بالکل کوئی ٹیکنیک نہ آتی ہو، مجھے کچھ بھی نہ آتا ہو، مجھے نہ پتا ہو سی بی پی کیا ہوتا ہے، مجھے نہ پتا ہو کوئی چیز کیا ہوتی ہے، لیکن اگر مجھے ان تینوں کو ٹریس کرنا آتا ہے، یہ تینوں چیزیں میرے لیے پروڈکشن کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ ہوگی نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، ہم نے ایک سلیبس کا انالیسس کیا اور ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائڈ کیے، اور میں پریٹی شیور ہوں انشاءاللہ ہم اس ایریاز پہ بھرپور کام کریں گے. دیکھیں انوینٹری کے اندر انوینٹری مینجمنٹ، لیبر کے اندر ہم چند ایک چیزیں کریں گے، لیکن لیبر جو ہے نا صرف لرننگ کر بہت امپورٹنٹ ہے، اور کچھ سیونگ وغیرہ کی چیزیں. اوور ہیڈ کے اندر اے بی سی جو کہ ابھی ڈلا ہے، میرا غالب گمان ہے اس بار اے بی سی آئے گا، کیونکہ اے بی سی ہے نا بہت ٹیکنیکل اچھا ٹاپک ہے، نمبر بنانے والا ٹاپک ہے، لیکن بڑی اس کی ورکنگ بڑی زبردست ہوتی ہے، مزہ آتی ہے کرنے میں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہر سوال کے اندر جو ہے ہم اس کو گو تھرو کرتے ہوئے جائیں، چیزوں کو دیکھیں. تو اور ایک اور چیز میں آپ کو ذہن میں رکھوں گا کہ آپ کو یہ ضرور میں التماس آپ لوگوں سے کروں گا، دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا نا، آپ وداؤٹ اینی کوز وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یو کین کانٹیکٹ می اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو رسپونڈ ایز پرومپٹ ایز پاسبل، جتنا مجھ سے جلدی ہو سکے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے آنسروں کی جہتیں بنتی ہیں تو سوال کا جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کو اگر جواب اس وقت نہ بھی دیا تو رسپونڈ ضرور دے دوں گا کہ آئی ایل ورکنگ آن اٹ، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ رہنا ضرور ہے، میری یہ گزارش آپ لوگوں سے رہے گی. بچے کیا کرتے ہیں، سن پٹی سناٹا چل رہے ہوتے ہیں، بھائی اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں ریکارڈنگ سے لے لوں گا، پھر ذرا سا ہم آگے نکلتے ہیں تو پیچھے والا سمجھ میں نہیں آیا تو آگے والا سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ ایک پورا ایک میس کریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر بچہ ایک چیز کریٹ کر لیتا ہے کہ یار یہ تو بڑا تیز پڑھاتے ہیں، یہ تو بڑا سلو پڑھاتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں کو، نہیں سمجھ میں آ رہا ٹیل می وداؤٹ اینی کوز وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، ٹھیک ہے. تو آج ہم اپنی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو آپ کو یہ جو چارٹ نظر آ رہا ہے یہ چارٹ بھی شیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے ہماری پی پی ٹی کے اندر جو ہے اس کی پی ڈی ایف بھی شیئر ہو جائے گی، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ویئر وی آر ناؤ اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو بی، تو اس کے درمیان کون سا گیپ ہے اور اس گیپ کو ہم نے فلفل کیسے کرنا ہے. تو جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ.